السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے جو مہمان ہیں وہ ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ایکس جماعت اسلامی، ایکس پی ٹی آئی، اور آج یہ ہیں آئی پی پی کے اندر۔ جناب چوہان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی 15 مئی کو، 9 مئی تب ہو چکا تھا قومی سانحہ، اور جس دن آپ گرفتار ہوتے ہیں آپ کی جو آخری ویڈیو آتی ہے ہم تک پہنچتی ہے وہ تھی پاکستان زندہ باد اور کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ یہ الفاظ کہتے کہتے آپ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور آپ گرفتار ہوئے۔ آپ واپس آتے ہیں اور آپ بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بدل تو ہم اپریل 2022 کو ہی گئے تھے کہ جب پہلی دفعہ میر جعفر اور میر صادق کا لقب دیا تھا نا آرمی چیف کو، اور غدار کہا تھا، میں نے اسی دن اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ نا ایک پوسٹ چڑھائی تھی کہ ایک کمیشنڈ کیڈٹ کس طرح سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک کا سفر 38 سال کا پورا کرتا ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، دھوپ میں، ننگ میں، سردی میں، گرمی میں، وہ ملک اور قوم کے لیے سرحدوں پہ کھڑا ہو کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے 25 کروڑ پاکستانیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان لگاتا ہے، اور پھر جا کے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ، پھر کپتان، پھر میجر، پھر کرنیل، اور پھر بریگیڈیئر، اور پھر جنرل بنتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایگزیکٹ اس دن، اور یہ میں آپ کو بھی سینڈ کروں گا، اور آپ نے ساتھ ساتھ چلانے ہیں وہ سارے اسکرین شاٹ، بالکل اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، مارچ 2022، جب جبران الیاس، ختم نبوت کا منکر گروہ سے تعلق رکھنے والا، امریکن CIA کا اہلکار اور امریکی نیشنلٹی ہولڈر، جو اس کا جناب سوشل میڈیا اور پورے اس کی میڈیا کا جناب ہیڈ ہے، اس نے اپنے قطوروں کے ساتھ جو سب سے پہلے لشکر کشی کی تھی نا پاک فوج کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، وہ یہ والا ٹویٹ اور یہ والی سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ تھے کہ جناب میر جعفر، میر صادق اور یہ فوجی کون ہوتے ہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کیا اوقات ہے، یہ فلاں ہے۔ تو میں نے پہلا، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت میں جناب آپ کا وزیر اطلاعات، وزیر جیل خانہ جات، ترجمان پنجاب حکومت، PTI کی کور کمیٹی کا ممبر تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ڈیفر کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک میں آپ کو وہ ٹویٹ چلاؤں گا، اور آپ اس آپ مجھے بھیجیں گے، میں وہ آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ لگائیں گے۔ جب اس نے مسٹر ایکس مسٹر وائی کہا فوج کو، جب تک یہ فوج کے خلاف، صبح فوج کے خلاف یہ بولتا تھا، قیدی نمبر 420، میں 2 بجے لاہور اور پنڈی، میری روٹین تھی، ہفتے میں 4 پریس کانفرنس تھی میری، ٹھیک ہے جی، اس 15 مہینوں میں، اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک، ایز اے جناب منسٹر، ایز اے ترجمان پنجاب حکومت، میں 2 بجے پاک فوج کے شہداء اور پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا تھا۔ میرا 2 منٹ سے لے کے 4 منٹ کے ایک سیگمنٹ ہر پریس کانفرنس میں اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک کے جو 15 مہینے تھے، جس پہ میں بھی بظاہراً اس وقت ان کے ساتھ تھا، میں کرتا تھا۔ اور لاہور کا اور پنڈی کا چھوٹے سے لے کے بڑا صحافی سب جانتے ہیں کہ یار یہ فیاض چوہان نے لازمی پاک فوج کی تعریف کرنی۔ ہم نے ان سے ڈفر کیا آہستہ آہستہ، لیکن ایک طریقے سے یار کہ 16-17 سال گزارے ہوئے ہیں، اب ان کو آہستہ آہستہ بندہ سمجھاتا ہے نا۔ گھر کے اندر بھی بندہ جوانی جس نے پورا ہوا ہو، ماں پیوں کے سامنے باپ کوئی ٹریک سے اتر جائے یا پتر اتر جائے، تو بیٹا اور باپ طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں کہ یار گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ تو ہم نے تو بھائی جان فیاض الحسن چوہان نے 15 مہینوں میں بھرپور طریقے سے اس سے ڈفر۔ اچھا، پھر اور مزیدار بات سنا، اس نے مجھے بنایا جون کے مہینے میں اپنا ترجمان، میڈیا ایڈوائزر۔ آپ حیران ہوں گے کہ جون 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک اس کے سینکڑوں ٹویٹس ہیں میرے۔ ابھی آپ چلے جائیں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور میری سوشل میڈیا کی جناب اکاؤنٹس پہ، انسٹا پہ بھی، فیس بک، اگر کوئی ایک ری ٹویٹ قیدی نمبر 420 کے ٹویٹ کے اس وقت میرے مل جائیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ڈفر کیا، ہم نے اچھے طریقے سے، ہینڈسم طریقے سے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیسنسی کے ساتھ
پارٹی کو بتایا کہ یار یہ چیز نہیں. پھر میں نے جون 2022 میں اس کو پورا ایک 8-10 منٹ کا آڈیو میسج بھیجا تھا کہ بھائی جان آپ کو ہم دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتے ہیں اور میری طرح لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو ٹریک آپ نے پاک فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف اڈاپٹ کر لیا ہے یہ سیاسی نہیں ہے. وہ آپ دیں گے آڈیو نوٹ؟ نہیں وہ نوٹ نہیں نا, وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا. وہ تو میں نے پہلی پریس کانفرنس میں 22 مئی کو کہا, اور وہ میں نے بھیجا تھا منیر بلوچ صاحب کو, دنیا میں آرٹیکل لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو اس وقت کہا تھا یہ گواہ کے طور پہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا, یہ میں بھیج رہا ہوں. اسی دن بھیجا میں نے. ٹھیک ہے نا, منیر بلوچ بڑے مشہور ہے نا آرٹیکل لکھتے ہیں نا, رائٹر ہیں. اچھا ہوا کیا, جس دن میں نے یہ کیا میسج ان کو, اگلے دن مجھے کور کمیٹی سے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے, جون 2022 میں. خیر ہم سارا چلتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12-13 مہینے آہستہ آہستہ ہمیں نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم سیاسی کارکن ہیں. یار ہمیں سیاسی کارکن رہنے دو, تم تو دن بدن ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو. ہر مہینے 4 پرچے نئے, ہر مہینے ریاست سے ٹکراؤ, عدالتوں کے اوپر حملہ, جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ, ہائی کورٹ کے اوپر حملہ, زیبا چودھری کے اوپر حملہ, فلاں کے اوپر حملہ, مجسٹریٹ کے اوپر حملہ. تو ہم تو ذہنی طور پہ تیار تھے. اچھا پھر آپ نے جو ایک سوال کے اندر پوچھا کہ آپ کی پہلی ویڈیو آئی تھی, آخری ویڈیو, کہ جناب آپ نے کون بچائے گا پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان زندہ باد کا. ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, میرے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں تھا, پاکستان کا جھنڈا تھا, اور میں پہلا اور آخری لیڈر ہوں پی ٹی آئی کا جس نے ضمانت بھی کروائی, بیل بیفور ریسٹ. 9 مئی کو وقوع ہوا, 11 مئی کو میری بیل بیفور ریسٹ تھی, اور میں پہلا اور آخری بندہ تھا جس نے خود جا کے گرفتاری دی. اچھا اس کی بھی وجوہات سن لیں. مسئلہ یہ تھا کہ 9 مئی ہو گیا, 9 مئی میں تو پنڈی کے اندر, انہوں نے جگہ بتائی ادھر آؤ, میں پہنچا, میں نے حالات اور واقعات دیکھے. پہلا نعرہ جناب فوج کے خلاف لگا, میں وہیں سے گاڑی پہ بیٹھا واپس گھر, اور اس کے بعد اگلے 4 دن 5 دن میں ایک خفیہ مقام پہ تھا, وہاں سے میں نکلا ہی نہیں, کیونکہ ہم بھائی جان یہ ہماری آئیڈیالوجی نہیں ہے. اور بھائی میرا بیٹا فوج کے اندر, میرا بھائی فوج کے اندر, میرے 17 جناب کزن بھتیجے بھانجے جناب فوج کے اندر, میری اپنی فوج کے ساتھ ایک نظریاتی وابستگی. میں ایک پڑھا لکھا پالیٹیشین ہونے کے ناطے سے یہ والی پالیٹکس ہم نہیں کر سکتے. میں وہاں سے نکلا. اچھا اب جناب پرچہ ہو گیا, یہ 12 مئی کو چھٹ کے آیا قیدی نمبر 420. اچھا میں یہاں پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میری پوڈ کاسٹ کی ایک گریس ہے, آپ ماشاءاللہ گریسفل پرسن ہیں, آپ نام لے لیں. ہم اگر یہ لک اپ لیں گے تو پھر اور اس طرح کی, آپ کائنڈلی نام لیں. سر بات یہ ہے کہ میرے مذہب کو, میرے دین کو, میرے اسلام کو, میرے اللہ پاک کو, میرے نبی پاک کو, میرے انبیاء کو, میرے اولیاء کو, میرے خانہ کعبہ کو, میرے مسجد نبوی کو, میرے عمرے کو, میرے حج کو, ان 3.5 سالوں میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اس قیدی نمبر 420 کی نگرانی میں اس کے سامنے تہے تیغ کیا گیا, انسلٹ کی گئی, بے حرمتی کی گئی. آپ اس کا مقابلہ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں میں اس کو قیدی نمبر 420 کے 420 کس کو کہتے ہیں؟ میں نے 302 کاٹا ہوا, 324 کاٹا ہوا اپنی پالیٹکس میں. میں نے 46 پرچے اور 42 دفعہ حوالات کاٹی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے. آپ یہ کیا ہوتا ہے 420 کی جو دفعہ ہے؟ میں تو آپ 420 کی دفعہ, اور گریس کو چھوڑے, وہاں گریس نہیں رہی, ملک باڑھ کے رکھ دی ہے. ملک کا بیڑا غرق, دین کا بیڑا غرق, مذہب کا بیڑا غرق, اسلام کا بیڑا غرق. اس سے بڑی ذیشان بتاؤ, آپ سید ہو, ذرا دل تھام کے. یہ اپنے سامنے بٹھا کے ایک مرزئی بچے کو اپنے سامنے بٹھا کے, اور ایک مرزئی اس کا جناب اسٹیج سیکٹری, وہ جناب اس کو بلاتا ہے, اس کو سامنے بٹھا کے زمان پارک میں 9 مئی سے 1-1.5 مہینہ پہلے اس کو جناب سوال پوچھواتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ یہ لمبی فہرست ہے, 25-30 آپ کے پاس مثال ہے, لیکن اس کے مثال میں مذہب نہیں ڈسکس کرتا. نہیں مذہب ڈسکس نہیں, یہاں پہ مذہب کا جنازہ نکالا ہوا ہے. میرے پاس سوال یہ ہے, سنو نا پوری سنو. میں دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ میں 2-2.5 منٹ جواب میں یہ والی بات بتا دوں, سوال تو کرنا, میں یہ والی بات آپ کو بتا دوں. مجھے بتاؤ مذہب کو نہ ڈسکس نہیں, بچہ یہ کہے پلیز مذہب کو نہ او بھائی سن تو لو, یہ مذہب نہیں ہے,
حوصلہ رکھو نا یار، کیوں پریشان ہوتے ہو آپ؟ ڈسکس کریں سیاست کے اوپر بات بھائی یہاں پر مذہب کے حوالے سے ہو رہی ہے سر، میری ہڈی نہیں سہتی مذہب کو، مہربانی جناب. آپ وہ بچے سے سوال پوچھوایا جاتا ہے کہ دنیا میں دو خوش قسمت ماں باپ ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ہیں اور ایک نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ کے ماں باپ ہیں. یہ کس کی انسلٹ ہے؟ ہم سیاست پہ بات کر لیں. یہ انسلٹ ہے امہات المومنین کی، صحابیات کی، اولیات کی. منہ کے اوپر کھڑا کر کے آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو قیدی نمبر 420 نہ کہو. ٹھیک ہے، اس نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی عزت کو، وقار کو، احترام کو، ریاست کو، ملک کو، پاکستان کو، سونی دھرتی کو، اسلام کو، دین کو اس نے کلوا دیا. عارف الوی جیسے صدر، ٹھیک ہے، کہ یار یہ بتائیں سنیں نا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو شہرت جناب سے بھی زیادہ شہرت جناب اس کو ملی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو قیدی نمبر 420 نہ کہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 1 مئی کو، عمران خان نے مئی 23 2023، آپ نے کہا عمران خان نے 1 مئی کو فوجی علاقوں میں احتجاج کی ٹریننگ دی. ٹھیک ہے، آپ کو 1 مئی کو، یعنی کہ اگر یہ ٹریننگ دی گئی تو آپ کو پہلے پتہ لگ گیا تھا اس کا کہ یہ ٹریننگ دی گئی. آپ نے قومی سانحہ ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ آپ نے قوم کو کیوں نہیں بچایا کہ جی یہ اتنی بڑی اس بندے نے ٹریننگ دے دی ہے عمران خان صاحب نے اور میں قوم کو بچانا چاہتا ہوں اور یہ محب وطنی جو ہے ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. آپ تو 1 مئی کا پلان سننے کے بعد 15 تک عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے. سر آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے، میں نے یہ کہا کہ یہ انڈائریکٹلی ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہا تھا کنٹونمنٹس ایریاز کے اندر گھس کے احتجاج کرنے پہ. ہمیں تو بھائی جان جون 2022 کو کور کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا تھا اور زمان پارک اور جناب بنی گالا میں میرے داخلے پہ پابندی تھی. کوئی سیکرٹ میٹنگ، مجھے پتا تھا یہ پرو پاکستان، پرو ریاست اور پرو فوج ہے. اچھا ہوا یہ کہ پہلا انہوں نے رکھا 1 مئی یوم مزدور پہ پنڈی کے اندر مظاہرہ. اب تک کی نہیں بنتی تھی یوم مزدور اور اس کے اوپر آپ کہو جی کہ وہ جی ایچ کیو کے قریب جو چوک ہے وہاں پہ کرو. عامر کیانی اور جناب صداقت عباسی اور سیف اللہ نیازی اور یہ جتنی ٹیم تھی، انہوں نے جناب ہم نے پنڈی کے اندر جب جلوس اکٹھا کر لیا لیاقت باغ، میں نے کہا جی آپ فیض آباد کی طرف آپ کریں اور فیض آباد میں آپ اپنا آخری پوائنٹ رکھیں تو آپ تقریریں کرائیں اور ختم کریں. انہوں نے کہا نہیں جی اوپر سے انسٹرکشن ہے کہ مریڈ چوک کے ذریعے سے کچہری چوک کے پاس جی ایچ کیو کے پاس جو چوک ہے وہاں جانا ہے. میں ذہنی طور پہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ وہاں لے جا کر شاید کوئی ایسی آپا دھاپی کروانا چاہتے ہیں کہ فوج سے ٹکراؤ ہو. میں نے اپنی ٹیم کے جو 40-50 ایکٹیو لڑکے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ جلوس میں بڑا لے کے آتا تھا پنڈی میں، گیدرنگ میرے پاس تھی، میں نے ان کو پہلے ہی بھیج دیا لیاقت باغ کے قریب، ادھر شمس آباد سے، شمس آباد اکٹھے ہوئے لیاقت باغ میں نے بھیج دیا کہ یہاں سے آگے اور حد مریڈ چوک جہاں سے آگے کینٹ شروع ہوتا ہے جلوس کو نہیں جانے دینا. اور میڈیا، کیونکہ میرا اپنا میں ترجمان تھا پنجاب حکومت کا اور میرا اپنے واٹس ایپ گروپ تھے جناب صحافیوں کے، میں نے صحافیوں کو واٹس ایپ گروپ میں میسیج دے دیا کہ مریڈ چوک سے پہلے جنگ بلڈنگ کے سامنے میڈیا ٹاک ہوگی اور وہاں پہ جلوس ختم ہو جائے گا. اب یہ میں نے اپنے بہاف پہ کیا اور بہت بڑا بلنڈر تھا پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں نے مجھے اس وقت اپنا ریاست، اپنا ملک اور کچھ ایتھکس کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنا تھا. پھر جب ہم لیاقت باغ کے قریب جلوس پہنچا تو اس سے 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر آگے جنگ کی بلڈنگ اور کنٹونمنٹ کے ایریا شروع ہوتا ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ میں نے قائدین کی جو رو ہم ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے نا، میں نے وہ ہاتھ چھڑوایا، میں بھاگا اور پری پلان جو میرے 8-10 ساتھ تھے، میں نے ان کو اشارہ کیا ہوا تھا، میں کہا میرے ساتھ بھاگتے ہوئے آپ نے آنا ہے. میں بھاگ کے آگے نکل کے جنگ بلڈنگ کے سامنے پہنچ گیا. وہاں میں نے سارے کیمرے شیمرے فٹ کیے، وہاں میں ہاتھ خود فزیکلی اپنی ٹیم کے ساتھ پورا مری روڈ میں نے بلاک کر دیا. میں نے کہا اس سے آگے نہیں جانا. وہاں پہ میں نے جناب خود ہی سرور خان، راجہ بشارت، میں، ہم نے جناب میڈیا ٹاک کی اور راشد حفیظ، اور جناب ہم نے وہیں پہ ڈسپس کروا دیا. لیکن وہاں پر جو کور کمیٹی تھی اس وقت ان کے اس پورے پلاننگ کی، اس میں تھا جناب واسق قیوم عباسی، اس میں تھا وہ عمر بٹ، اس میں صداقت عباسی، یہ سارے یہ پوری کوشش کرتے رہے یار کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو اشارے کر کے یار آگے آؤ. میں نے نہیں جانے دیا، میں نے وہاں پہ ڈسپس کر دیا اور سارا ہم نے میڈیا ٹاک کی، ختم ہو گئی. یہ ہو گیا. اگلے دن
2 تاریخ کو میٹنگ رکھی 22 تاریخ کے صاف نے زوم پہ. اس نے جو کتے والی پورے پنڈی ضلع کے ایم این اے ایم پی ایس کی عہدے داروں کی اور پوچھا یار کہ آگے کیوں نہیں گئے. اب وہ راجہ بشارت صاحب کا حلقہ تھا, سارا جناب راجہ بشارت کے اوپر وہ شک کرنا شروع ہو گیا کہ راجہ بشارت نے شاید روک دیا. لیکن خیر یہ میری طرف نہیں آیا, لیکن اس کو بہت غصہ چڑھا کہ بھائی اس کو آگے کیوں نہیں لے کے گئے جلوس کو. اچھا پھر اس نے 5 تاریخ کو پھر رکھوایا, 5 تاریخ کو پھر رکھوایا. وہ بھی ہم نے جناب کینٹ ایریا کے اندر نہیں جانے دیا. لیکن اندر کی جو کہانی تھی کہ یار یہ کس کتی میں ہے, یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ کیا, مجھے تو وہ میٹنگز میں بلاتے ہی نہیں تھے. جو پلاننگ یہاں ہوتی تھی نا, وہ مراد سعید اینڈ کمپنی تھی, اس نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مخصوص 2-3 ایم پی ایم این ایز اور ضلعی عہدیدار کہ جو بالکل غلامانہ ذہنیت کے حامل تھے, کلٹ کا شکار تھے, ان کو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی. ہر اسٹریٹجی ہر پلاننگ ان کو دی جاتی تھی. سر مجھے ابھی بھی اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا, 4 منٹ ہو گئے. میرا سوال سمپل سا ہے, آپ کو 1 مئی کا پتہ لگ گیا کہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کہ پھر آپ 15 کو عمران خان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں وہی جواب دے رہا ہوں, آپ نے سنا ہی نہیں. سر 4 منٹ تک نہیں ملا سر جواب. میں وہی تو جواب, اتنی پوڈ کاسٹ کاٹیں گے تو پھر آپ بھی کہیں گے کہ میری پوڈ کاسٹ کاٹ دی. پوڈ کاسٹ آپ کو کاٹنے نہیں پڑے گی. میرے اوپر پہلے ہی لوگوں نے میں آپ کو جواب دینے لگا تھا, سمپل سی چیز ہے سر, آپ کو پہلے پتہ لگ گیا, آپ نے قوم کو نہیں بتایا, 15 تک آپ نعرہ لگاتے رہے, جبکہ مجھے پتہ نہیں چلا کرنے لگ رہے ہیں. مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے. ٹکراؤ کی پالیسی تو اپریل 2022 سے پتہ تھی اور محسوس ہو رہی تھی کہ یہ ٹکراؤ. سر ایگزیکٹ ٹویٹ کیا کہ فوجی علاقوں میں احتجاج کی ٹریننگ دی, یہ بہت بڑا الزام ہے. میں نے یہ نہیں کہا سر, یہی ہے. میں نے یہ کہا کہ عمران خان نے 1 مئی کو فوجی علاقوں میں احتجاج کی ٹریننگ دی. سوال صرف اتنا ہے, 1 مئی کا آپ کو پتہ لگ گیا, آپ 15 کو عمران خان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ سر میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. سر بات یہ ہے, 12 تاریخ کو یہ باہر آیا, ٹھیک ہے نا جی, جب اس کی رہائی ہوئی. 14 کو اس نے پہلی میٹنگ رکھی. سر ہم تو سنے تو پہلے ہیں نا سر, سن تو لو نا. اسی سر ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے, ہم 15 کی دے رہا ہوں نا سر, 15 کی میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. بھائی جان تسلی رکھے, 15 کا جواب دے رہا ہوں کہ 15 کو کیا ہوا, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ تو شروع میں ہی مجھے جب میں 15 کا جواب دینے لگا تھا آپ نے ٹوک دیا تھا, آپ دوسری سائڈ پہ نکل گئے تھے. اب سن لیں, آپ اس پہ ٹوکیے گا نا, آپ کو ایگزیکٹ 15 کو میں نے کیوں گرفتاری دی. 12 کو یہ واپس آیا, رہائی ہوئی. جسٹس بندیال جو جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ جناب پورا ایک فیلڈنگ سیٹ تھی, اس کے تحت واپس آ کے اس نے پہلی پریس جناب لیڈرشپ کی میٹنگ رکھی 14 تاریخ کو شام 6 بجے. اچھا میرے ذہن میں تھا کہ جو پورے کا پورا کرائسس ہوا ہے 9 مئی کو, یہ اس کو احساس ہوا کہ یار یہ چیز غلط ہوگی. پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عزت, پاکستان کا وقار, شہدائے پاکستان, شہدائے افواج پاکستان, ان ساروں کا جو انسلٹ ہوئی ہے, یہ بیٹھ کے کوئی اس پہ کنڈولنس, کوئی اس پہ احساس شرمندگی, کوئی ہمیں بھی کہے گا یار چیزیں تھوڑی سی غلط ہو گئیں, اس کو چیزوں کو مینیج کرو, یہ اس کو کمپنسیٹ کرو. اس نے بسم اللہ پوری نہیں پڑھی, پوری بسم اللہ آتے اس نے کہا یار سن لو, فوجی اور بوٹوں والے یرک گئے ہیں, اور انقلاب جناب 7 دن کے اندر انقلاب آ رہا ہے. وہ زوم پہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا یہ عثمان ڈار, اس نے کہا خان صاحب 7 دن نہیں 5 دن میں انقلاب آ رہا ہے. ابھی اس کا یہ فکرہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ کیا نام تھا فیصل آباد والا, وہ فاروق حبیب صاحب, اس نے کہا خان صاحب 5 دن نہیں 3 دن میں انقلاب آ رہا ہے. خیر جی بات ہوئی. اگلی سنیں, اس نے فوراً نیکسٹ اسٹریٹجی کیا دی, جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں اب مزید اس نقدہ کوکا کی تحریک میں میں نے نہیں ناچنا, میں اس انقلاب کا حصہ میں نہیں جاتا. ہاں میں جاؤں آرام سے جیل میں, جیل میں جا کے میرے ذہن میں تھا 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے پیچھے یہ سارا ہے نا یہ کتا چکی یہ ختم ہوگی تو ختم. اچھا اس نے کہا کہ تیمور جھگڑا, عاطف خان, ایسا کرو کہ آج آپ نے شام کو کرنا ہے اس پروگرام کے بعد ٹویٹ کہ بانی تحریک انصاف کا اور پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کل سے مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے شروع کرنے ہیں. اچھا یہ بڑی الارمنگ اور بڑی خطرناک اسٹریٹجی اور پالیسی تھی. وجہ
یار ایک ابھی تم تازہ فوج کے ساتھ پوری کو اپنے ورکروں کو ٹکرا کے ہٹے ہو, اب اگلی پالیسی شام, عراق, یمن, عراق والی کہ اب گلی گلی محلے میں فرقہ واریت کے اوپر اور پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ کے اوپر خوریزی کرواؤ. سر اب پھر یار میں سنا رہا ہوں آپ کو, بہت لمبا ہو گیا, ایک سوال اتنا لمبا ہو جائے گا. میں سنا رہا ہوں, میں ود اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی آپ کو نا. میں ود ڈیو رسپیکٹ بتا دوں, جب سے آپ کی گنڈا پور صاحب والی خبر باؤنس ہوئی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی چوہان صاحب جو بھی خبر دیتے ہیں نا اس نے باؤنس ہی ہونا ہے. اب جو انفارمیشن دے رہے ہیں لوگوں نے کہنا یہ باؤنس ہی ہونی ہے, یہ جھوٹی ہے. سنو نا, آپ جواب سننا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے 15 منٹ سے ایک ہی سوال بھائی وہ سننا پڑے گا نا, حقیقت جو ہے. جا رہا ہوں. اچھا, اس نے جب مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹجی دی, اس نے کہا جی اس کے مدرسوں کے باہر, میں نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا خان صاحب ایک منٹ 8 سے 9 ماہ ہو گئے تھے کہ فزیکلی بھی جب میں زمان پارک کے اندر یا منی گالا میں میٹنگ میں ہوتا تھا, یہ مجھے بولنے نہیں دیتا تھا, اور زوم میٹنگ میں تو بالکل نہیں بولنے دیتا تھا. اس کو پتا تھا اس نے وہ بات کرنی ہے جو ڈفر کرے گی ساروں سے. آپ کو ملنے بھی نہیں دیتے تھے؟ ملنے بھی نہیں دیتے تھے. میں نے 5 دفعہ موقع مانگا تاکہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے. ابھی تازہ 9 مئی کی ہم غلاظت اپنے سر کے اوپر مل کے ہٹے ہیں, اگلی آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں. اس نے مجھے موقع نہیں دیا. میں نے اسی وقت, میرا کزن بیٹھا ہوا تھا چودھری شمریز میرے ساتھ, وہ گواہ ہے, پوری سن رہا تھا اس سائڈ پہ. میں نے زوم میٹنگ سے نکلا, 15 منٹ ہوئے تھے ابھی, اس کے بعد میرے خیال 1 گھنٹہ جاری رہی ہے. میں باہر نکلا, میں نے شمریز کو کہا, میں کیا بھائی جان یہ انت ہو گئی ہے, یہ بندہ پتہ نہیں سان کتنے لے کے جائے گا, میں تے بھائی جان چل رہا جیل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں نے ادھر ہی اپنے گروپ میں صحافیوں کے, میں نے کہا جی کل 5 بجے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں لیاقت باغ پریس کلب میں. ٹھیک ہے. مجھے پتا تھا کس نے کیا پریس کانفرنس کرنے دینی, انہوں نے مجھے ادھر ہی گرفتار کر لینا ہے. اچھا, مجھ سے جو غلطی ہوئی, اب آپ کہیں گے یہ اتنا جگرا بھی کسی میں نہیں ہوتا, میری زندگی کا سب سے بڑا گلٹ کہ میں نے وہاں بانی تحریک انصاف کا نعرہ کیوں لگایا, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں. سن لینا, میرا سب سے بڑا گلٹ, لائف کے 2 گلٹ ہیں, اس میں سے ایک گلٹ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا تھا, یار اب میں نے اس پہ نہیں چلنا. میں جب اگلے دن گرفتاری کے لیے جانے لگا, میرے دونوں بھتیجے بھانجے جو پی ٹی آئی میں بھی ایکٹیو تھے, انہوں نے مجھے نا پی ٹی آئی کا جھنڈا دیا. میں نے جھنڈا اٹھا کے ایسے پھینکا, وہ گواہ چودھری عبید اور فخر الرحمان, میں نے اٹھا کے پھینکا. میں نے کہا میں یہ جھنڈا نہیں, مجھے پاکستان کا جھنڈا لا کے دو. میں نے پاکستان کا جھنڈا لیا, زندہ آباد. وہاں کی وہ ایک 17 سال کی پریکٹس اور پچھلے 14-15 مہینے سے جو ایک ہی ٹریک پہ چڑھا ہوا نعرہ تھا, ہم نے جناب وہ لگایا. اپنی طرف سے میں نے چلاکی کی. چلاکی کیا تھی یار, نعرہ لا کے اسی جاواں گے جیل. میں کم از کم مزید دہشت گرد نہیں بننا چاہتا تھا. ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ خوریزی کے حوالے سے میں شام, یمن, عراق, لیبیا اور جناب ان ملکوں کے اندر جو پچھلے 15 سال سے خانہ جنگی مچائی ہے نا, میں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایسی خانہ جنگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. جب آپ جیل چلے گئے, آپ وہاں سے واپس آئے اور آپ نے آ کے پوچھا کہ یار عمران خان صاحب نے میرے لیے کوئی ٹویٹ کیا, ایسا ہی ہے؟ ایک بندے کو آپ چھوڑ گئے, ایک بندے کے خلاف آپ چلے گئے, پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ آپ کو میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا, آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا, پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میرے لیے ٹویٹ کریں گے. پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا نعرہ لگایا, آپ نے گرفتاری دی, اور واپس جب آئے تو آپ کو یہ لگا کہ میں جتنے دن جیل میں رہا ہوں کوئی شاید پیچھے کو بہت بڑا, میری پیچھے عمران خان صاحب نے کوئی جو ہے وہ بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دی ہوگی. آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا, آپ کو اور غصہ آ گیا. اس کو اور نہیں, اس کی وجہ سے غصہ نہیں ہوا. یہ میرے بڑے بھائی 6 دن میرے پاس آئے, ریاض صاحب, برگیڈیئر ریاض صاحب ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے میری 9 مئی سے اگلے دن 11 کو جب میں نے بیل بیفور ریسٹ کروائی نا کچہری سے, تو آگے ڈی ایچ اے میں ان کا گھر ہے, میں اس کو ملنے چلا گیا. برگیڈیئر ریاض صاحب نے مجھ سے پوچھا, ہاں بھائی اب بتاؤ یہ جو اتنا بڑا تم نے بلنڈر اور یہ کانڈ کر دیا تمہاری پارٹی نے, تم کہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. میں تو اس دن بھی جنا میں نے ایک لمحے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. پہلا نعرہ لگا اسی جگہ جہاں سے آگے چلنا تھا, میں وہاں سے بیٹھا ہوں گاڑی میں واپس. میں نے کہا جی یہ بالکل میسیج دے دینا آپ اپنے کولیگس کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو آپ کے دوست کولیگز ہیں کہ بھائی میں ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہوں, بے غم رہو. میں نے تبھی بیل بیفور ریسٹ کروائی ہے, ورنہ کسی نے نہیں کروائی. اچھا, وہ میرے پاس آئے 6 دن جیل میں.
اس نے کہا فیاض ہوں دس کی کہنا ہے تو میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ تو ریاست نہ لوئے گا. میں کہا جی بالکل میری کمٹمنٹ ہے. اس نے کہا یار یہ حالات ہیں. اچھا بہت سی انفارمیشن اس نے مجھے نہیں دی, ٹھیک ہے, ساری مجھے پتہ تھی کہاں سے ہو رہا ہے, انڈین را کیا کر رہی ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, اس کے پیچھے جو اسرائیل اور اس میں گولڈ سمتھ خاندان, وہ لمبی ڈیٹیل ساری ساری پتہ مجھے ساری سمجھ آ چکی تھی کہانی. مولوی فضل الرحمان کا جو میں نے سنا تھا میں ادھر سے سمجھ گیا تھا کہ پہلا ٹاسک پورا ہو گیا اس کو جو دیا ہوا تھا لارنس آف پاکستان کو, لارنس آف عربیہ 2. اب اگلا ٹاسک اس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے کہ اب ملک کے اندر خانہ جنگی کرانے کے لیے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے سامنے خوریزی شروع کرو. میری سمجھ تھی مجھے, اس نے مجھے بہت سی انفارمیشن بڑے بھائی نے عادل راجہ سے لے کے اور باقی سارا کہ جی یہ سوچ رہا یہ پرو پاکستان تحریک نہیں ہے. ابھی بھی اگر تجھے یقین نہیں آتا تو میں کیا کہوں گا, بتا تو کیا چاہتا ہے. وہ تو سر ہم نے مان لیا نا, سنا رہا ہوں. پھر آپ کہیں گے یار کاٹ دیا. نہیں کاٹنا نہیں ہے, آپ اس کو 1.5 گھنٹہ چلاؤ, اس کو 1.5 گھنٹہ چلاؤ, 2 گھنٹے چلاؤ, کہانی ساری کھل کے آنی چاہیے نا. ٹھیک, جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, سوال پہ بھی رہنا. میں بانی تحریک انصاف کا اور پھر اتنا سا سوال ہے کہ پھر آپ اس کا پیروکار نہیں ہوں, آپ ایک بندے کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے کہا یہ محب وطن نہیں ہے, واپسی آ کے کیوں پوچھا کہ عمران خان نے یار میرے لیے ٹویٹ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے نہیں پوچھا, میں بتا رہا ہوں کہ چھٹے دن جب مجھے میرے بھائی ملنے آئے اور 2 دوست ملنے آئے, انہوں نے مجھے ایک چیز کہی, انہوں نے کہا یار تو چھوڑ کے آیا. اس نے ٹکے کی جناب بندے پکڑے گئے تو جناب اس نے ٹویٹ کیا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرے دن یا چوتھے دن 6 ناموں کے بعد 7ویں نام میں تجھے شامل کر کے, تو اس کا میڈیا ایڈوائزر تھا, تو سب سے پاپولر اس کا جناب ترجمان تھا. میں نے اس کو فیل نہیں کیا. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی میں پرو پاکستان اور پرو فوج ہوں, اور اس نے مجھے اس کا گلہ بھی کیا. ٹھیک ہے, یہ بھی سن لیں. اب یہ پہلے اسی سوال پہ رہے, میں پھر سارے سنوں گا آپ سے, اسی سوال پہ رہے. ہاں, تو یہ جب اس سے ساری باتیں کی, میں نے کہا یار میں تو پرو پاکستان ہوں ریاض کا, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یار پارٹی چھوڑ دے. میں نے کہا جی میں ذہنی طور پہ تو تیار ہوں, اب میکینزم کیا ہوگا. اس نے میکینزم بتایا. میں ایک ڈیسیژن لینے میں نا میں بڑا کوئک ہوں, چلے ڈو اینڈ ڈائی کرنے میں. مجھے جواب نہیں ملا اس کا, سیدھا کوئی بھی نہیں ملا مجھے آپ سے کہ یار میں نے کیوں آ کے پوچھا. جو ایک بندہ جو ہے ہی نہیں محب وطن, تو پھر اس کو ٹویٹ کرے یا نہ کرے, آپ کے حق میں کیا فرق پڑتا ہے سر؟ میں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس کو کوٹ کیا تھا, پوچھا نہیں میں نے جگہ جگہ جا کے جناب میں عمر چیمہ کو گیا تو میں جناب عامر کیانی کو گیا, ہاں جی میرے متعلق ہوا نہیں ہوا. میں نے اس پریس کانفرنس جو 22 مئی کو کی تھی, میں نے اس میں کوٹ کیا کہ جس بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہے تو میں پاگل کا پتر ہوں کہ اس کے پیچھے دہشت گرد بن جاؤں سیاسی کارکن سے. میں پاگل کا پتر ہوں کہ اس کے پیچھے. اگر وہ ٹویٹ آپ کے حق میں ایک بڑا نہیں, میں نے ایک ایگزامپل دی. نہیں, میں نے ایک ایگزامپل دی بہت سی چیزوں میں سے, بہت سے ایلیگیشن میں سے. ریاست, سوسائٹی, معاشرہ, افواج پاکستان, ملک کے ادارے, ملک کی اکانومی, ان تمام کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے اس کی جتنی تھیں اس میں وہ ساری ایلیگیشنز کے بعد ایک میں نے اپنے پرسنل حوالے سے بھی کہ میرے حوالے سے تو پابندی لگی ہوئی تھی, کور کمیٹی سے مجھے نکالا ہوا تھا, زمان پارک اور بنی گالا میں مجھے جانے نہیں دیا جاتا تھا, میری گرفتاری کے اوپر اگلے نے ٹویٹ کرنا گوارا نہیں کیا. میں نے اس طرح گنوایا. ٹھیک ہے, وہ زمان پارک کے اوپر تھا, اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کی پوڈ کاسٹ سے پہلے میں نے سورسز چیک کیے. میں نے کہا میں پتہ کروں کہ آپ کب وہاں پر جاتے تھے کیا. تو مجھے سورسز نے یہ بتایا کہ جی چوہان صاحب کا داخلہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی ان کو نہیں آپ نے آنے دینا. اور چوہان صاحب پھر جو ہے وہ ایک کوئی گارڈ ہیں, ڈرائیور ہیں, نام نہیں میں لینا چاہتا, کہ جی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یار ان کا نام ایس سے بنتا ہے اور اردو میں سین سے بنتا ہے, کہ جی ان سے وہ رابطے میں رہتے تھے, ان سے کہتے تھے یار بتاؤ خان صاحب کہاں ہیں. تو وہ پھر ان کو کہتا تھا کہ یار خان صاحب ادھر ہیں, اور چوہان صاحب پہنچ جاتے تھے وہاں پہ. نہیں, اس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب یہ پریس کانفرنس کے اندر فوج کے حق میں بولتا تھا نا ان 14-15 مہینوں میں, تو جو میرا شریکہ تھا پارٹی کے اندر, فواد چودھری تھا, مسرت چیمہ تھی, شہباز گل تھا, اس طرح کے سارے, یہ میرے ویڈیو کلپ جناب ٹی وی چینلوں کے روزانہ کی بنیاد پہ وہ بانی تحریک انصاف کو دکھاتے تھے. یار آپ صبح گالی دے رہے ہو, یہ شام کو جناب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, فوج کی, شہداء کی, ISI کی, پاک فوج کی. یہ ٹویٹ, اچھا پھر میرے ٹویٹ دکھاتے تھے, کرنل لئیک شہید ہوئے, فلاں شہید ہوئے, برگیڈیئر شہید ہوئے, وہ جنرل ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو میں نے جنرل والی کی, چیف آف آرمی اسٹاف والی, یہ جا کے دکھاتے تھے. اس کو برا لگتا تھا, اس کو سمجھ آ گئی کہ فیاض چوہان اس تحریک کے اندر اس طرح میری کلٹ کا شکار نہیں ہے جیسا یہ سارے ہیں.
اس کا پھر اس نے گلا میرے ساتھ کیا. 9 مئی سے 3 دن بعد 12 مئی کو بندیال نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی تھی, یاد ہے صوبائی اسمبلی کی. سر سوال سونے نا, میں اسی کے جواب دے رہا ہوں نا. سمپل سی چیز یہ ہے کہ وہ کل کو ایویڈنس لے آئے کہ چوہان صاحب میسج کرتے تھے گارڈ کے ڈرائیور کو کہ یار فوج کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کرتے تھے میسج ان کو؟ ناٹ ایٹ آل, میں تو جانتے ہی نہیں ڈرائیور یہ گارڈ کو کہ یار یہ کدھر ہیں خان صاحب. میں نے زندگی میں کبھی کسی پارٹی لیڈر کے کسی گارڈ کو, کسی جناب باورچی کو یا فلاں کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے مجھے میرے سورسز نے کہا کہ یہ ان کے تھرو انٹری مارتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی تردید. لیکن اس نے جو گلا کیا فوج کے حوالے سے وہ سن لیں. اس الیکشن کے حوالے سے انٹرویوز اس نے رکھے تھے, ایک ڈرامہ اپریل کے پہلے اشرے میں کہ انٹرویوز ہوں گے کینڈیڈیٹ کے. بڑا جناب رش لگا ہوتا تھا پورے پنجاب سے. پنڈی کے انٹرویو تھے تو جناب میری باری آئی نا, مجھ سے 2 سوال کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا, چوہان یار آپ فوج بڑا کرتے ہو. تو میں نے اسے کہا کیا انڈیا کی فوج یا اسرائیل کی فوج کی میں بات کرتا ہوں؟ یہ سمجھ گیا یار نہیں, آگے سے تکھا جواب ملے گا. اچھا چلو رہنے دو جنا. اس کو پورا کان بھی بھرا ہوا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یار یہ فوج کے حق میں ہے. اس وجہ سے پابندیاں تھیں, کور کمیٹی سے نکال دیا جناب, داخلے پہ پابندی ہو گئی, اہم جناب جسے کہتے ہیں نا کہ راز کے اوپر مبنی میٹنگز ہوتی تھی, سیکرٹ میٹنگز ہوتی تھی, وہ نہیں بلاتے. ٹھیک ہے, اس میں یہ جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو تب پتہ لگا, لیکن میرے سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو شمولیت ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون کیے گئے کہ ان کو رکھیں. کہتے بار بار آپ کے کوئی کزنز ہیں, آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں, انہوں نے بار بار فون کیا کہ چوہان صاحب کو رکھیں. پورا سوال سن لیں. اور اس کے بعد کیا خان صاحب ایک ٹائم پہ اریٹیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے, کیوں رکھوں میں اس کو. کہتے ہیں جی پھر ہم نے سوچا کہ نہیں ہمیں ایک اسپوکس پرسن چاہیے. تو پھر خان صاحب کال سے بھی تنگ آ چکے تھے. تو خان صاحب نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے آ جاؤ. اچھا وہ جو آپ کا سورس ہے نا وہ بہت بڑا الو کا پٹھا ہے, اس کو ٹکے آنے کا کچھ نہیں پتا. بہت اندر کا سورس ہے, اندر کو چھوڑ کے انہوں نے کبھی وہ ڈرائیور گارڈ کھڑا کر دیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسکرین شاٹ شیئر کر دیا. 2008 کے اندر میں شامل ہوں اینڈ میں, ٹھیک ہے. اس وقت تک ٹوٹل ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 7 سے 10 عہدیدار تھے, وہی ووٹر تھے, وہی سپورٹر تھے, وہی حامی ہوتے تھے پی ٹی آئی میں. نہیں میں اس کی وزارت کی بات کر رہا ہوں, منسٹری کی. کیا منسٹری کا آپ کو بار بار دی گئی کہ یار اس کو منسٹر رکھو, منسٹر رکھو, منسٹر رکھو. پارٹی کی شمولیت. جی منسٹر پہلی بات تو یہ میں 2008 کا تھا, منسٹری کی پہلا سابق ایم پی اے تھا. منسٹری کے لیے آپ بار بار کال کرواتے رہے. میں پارٹی جوائن کی. دوسرا, رب کعبہ کی قسم کہ میں نے ایک دفعہ بھی کبھی بانی تحریک انصاف کو منسٹری کے حوالے سے, ہاں مجھے منسٹر انہوں نے بنایا, اوپنلی کہتا ہوں, اوپنلی. مجھے پارٹی ٹکٹ بھی ادھر سے ملا ہے, ورنہ پارٹی ٹکٹ اس کے کاغذوں میں پہلی دفعہ بھی میرے ساتھ زیادتی کی 2013 کے ملا ہے. پارٹی ٹکٹ پارٹی ٹکٹ مجھے ادھر سے ملا ہے. ادھر سے؟ جی ادھر سے کدھر سے؟ ہاں مجھے پارٹی ٹکٹ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے. اچھا مجھے پارٹی ٹکٹ جو ہے نا پوری کی پوری پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کے کینڈیڈیٹ کی چوائس سے لے کے حکومتیں بنانے تک آج یہ لگے ہوئے نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, بڑے چیک ویرا اور نیلسن منڈیلا بننے اور امام خمینی. اندر کی بات یہ ہے, میں تو 17 سال پارٹی میں رہا ہوں. ٹوٹل 2018 کا اقتدار اے ٹو زی اسٹیبلشمنٹ کے سرسد کے ہے. مطلب آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ اور منسٹری دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں اوپنلی کہتا ہوں. تو یہی تو میں سر بات کر رہا ہوں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بار بار فون کیے تو فون نہیں کروائے میں نے, مجھے فون کی ضرورت ہی نہیں تھی, مجھے فون کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ نے کیسے دلوا دی؟ انہوں نے کہا میرے اپنا اللہ پاک کا کرم ہے, اس وقت فیملی کے حوالے سے بھی اور باقی بھی میرا سر یہی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کو فون کیے. فون نہیں کیے یار, ان کو ادھر سے ساری ادھر سے آرڈر آیا ہے, لسٹیں بنی ہوئی تھی کس کس بندے نے کیا ہونا ہے. آج یہ کہتا ہے جناب جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت کے اندر جب تمہاری حکومت چلے, پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں چلائیں, وہ حلال. آپ کرے تو راس لیلا, کوئی دوسرا کرے تو کریکٹر ڈیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی دوسرا کرے تو استغفر اللہ. ہاں سورس کی یہ خبر تو سچی ہوئی کہ آپ سورس کی نہیں, یہ نہیں ہے. سورس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں جی میں کوئی ہاتھ سے جناب وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ پھیلا کے وہاں سے میں ان سے منسٹری مانگ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ یہ جس طرح ابھی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب یہ ایک چیز تو مانیں گے, عمران خان صاحب جیل تو بہادری سے کاٹ رہے ہیں نواز شریف کے مقابلے نہیں. 38 دفعہ ضمانت کے لیے اپلائی ہو چکا ہے. نہ کرے, بیٹھا رہے. سونا تو صحیح نا,
38 دفعہ سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے اپلائی ہو چکا ہے. 20 دفعہ اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل پلیئر سے لے کے ملکی لیول کے ڈیلیگیشنز, گروپ, آربیٹریٹر, وچولے, میڈیٹر, وہ جناب شامل کیے گئے ان کی طرف سے کہ جاؤ جا کے میری جنرل عاصم منیر سے, فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور اسٹیبلشمنٹ سے صلح کراؤ. حکومت تو آج بھی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے ہمیں درخواست دیں, ہم ان کو بنی گالہ میں شفٹ کریں گے. سر حکومت جھوٹ بول رہی ہے بھائی, وہ تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. جب بندہ کہتا سی میں اسٹیبلشمنٹ تو تھلے کسی نے گل نہیں کرنی, تو جنرل عاصم منیر تو تھلے نہیں کرنی. وہ کہہ رہے ہیں, اور میں بھی یہ میسج دے دوں, ہم نے بھی آج تک پچھلے 2.25 سال ہو گئے پارٹی چھوڑے, ایک بات کہی ہے بھائی جان, ریلیف ملے گا سر جھکا کے, ریلیف ملے گا شہدائے پاکستان اور شہدائے افواج پاکستان سے معافی مانگ کے, ریلیف ملے گا ریاست پاکستان اور فوج سے معافی مانگ کے کہ جس کی تم نے اپنی چوڑوں والی آکڑ کے ساتھ جناب پوری انسلٹ کروائی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بدماشی سے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, مجیب الرحمان ثانی کا جناب تمغہ سجا کے ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. بہادری میں تو دیکھیں کہ جیل کاٹ تو رہا ہے, باہر تو نہیں بھاگا نواز شریف صاحب جس طرح چلے گئے کہ نہیں. بہادری یہ ہے کہ فیلڈنگ سیٹ تھی جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ. اس پہ مجھے ٹوکی کرنا, میں 3 منٹ آپ کو ڈیٹیل سے. جنرل فیض حمید, جنرل آصف غفور, ٹھیک ہے جی, جنرل باجوہ, تینوں کی سرپرستی میں فیلڈنگ سیٹ تھی. سپریم کورٹ آدھی سے زیادہ اس فیلڈنگ میں سیٹ ہوئی تھی. ہائی کورٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ آدھی سے زیادہ سیٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. نیچے جوڈیشری آدھی سے زیادہ سیٹ ہوئی تھی. آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس دن گرفتاری ہوئی, اٹک جیل کی طرف ان کی گاڑی جا رہی تھی تو ان کے وکلاء کی گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج کے سامنے پیش ہو چکی تھی پوری ٹیم. اور ایک آؤٹ آف دا وے, میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, جو پریزن رولز اور اصول کے برخلاف ایک ڈھیر ساری ریلیف کا پیکج لے کر اٹک جیل جناب وہ واپس پہنچ چکی تھی وکلاء کی ٹیم, اس فیض حمید نیٹ ورک کے وکلاء ججز کے سر صدقے. اور پھر کیا ہوا, اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ اندر دیسی مرغی مل رہی ہے, اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ اندر دیسی بکرے کا گوشت مل رہا ہے, اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ اندر دیسی انڈے مل رہے ہیں, اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ اندر دیسی مرغی مل رہی ہے. کھانا چھوڑ دیں. سنیں, میں بتاتا ہوں کھانا نا, میں کھانا بھی بتاؤں گا. میں 1.5 سال وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں ذیشان, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانا چھوڑیں یا کھانا کھائیں تو کیا کھائیں. جناب آپ کی مل رہا ہے چکندر کا جوس, ٹھیک ہے جی, آپ کا مل رہا ہے چیا سیڈ, آپ کی مل رہی ہے جناب واکنگ کی جناب آپ کی مشین, ایکسرسائز کی مشین, ٹھیک ہے. آپ کو مل رہا ہے 8 کمروں کا پورے کا پوری ایک انیکسی, جس میں گیلری ہے جناب 20 فٹ چوڑی. ایک کمرے میں آپ ہیں, دوسرے کمرے میں آپ کی لائبریری ہے, تیسرے کمرے میں آپ کا ایک باورچی ہے, چوتھے کمرے میں دوسرا باورچی ہے. آپ کی ساری کی ساری وی آئی پی پروٹوکول. اور جناب گھر, وہ آپ کی جیل اس وقت آپ کا سیاسی دفتر ہے. ہر دن عید, ہر رات شب رات, 10 انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں, آپ دفتر سے اپنی پوری پارٹی چلا رہے ہیں. آپ کے ٹویٹ ہو رہے ہیں, آپ کے بیانات چل رہے ہیں, آپ کے جناب ہر روز ایک جنگ ہے آپ کے وکلاء کی, آپ کے ورکرز کی, آپ کے رشتہ داروں کی, وہ مل رہی ہے. واہ جی واہ, بڑی زبردست بہادری کے ساتھ نیلسن منڈیلا اور چی گویرا کی طرح ایک دن کاٹ لینا. اور خصوصاً جو 7 دن ہم نے کاٹی تھی, جو آخری کاٹی تھی 7 دن, اس میں سے ایک دن کی طرح کاٹ لینا, تو پھر میں پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. اس وقت بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, خصوصاً برطانیہ اور اسرائیل اور اس کے پھر جناب آف شوٹس, ان کے ذریعے سے, اور وہ جو فیلڈنگ جنرل فیض حمید کی سیٹ ہوئی تھی, اس کے تحت یہ موج میلہ کر رہے ہیں, مکلاوے پہ گئے ہوئے ہیں, گھر جوائی بنے ہوئے ہیں. ہم تو جیل جو کاٹی ہوتی ہے نا, ہم تو لیڈرشپ ذیشان سنو کی بات کریں گے نا. نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی, نواز شریف صاحب نے بھی بڑے حوصلے سے کاٹی ہے. میں اس وقت منسٹر تھا. وہ زیادہ بہادر ہیں ان سے. یار خدا کا واسطہ ہے, جو مریم بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے زیادہ بہادری سے جیل کاٹی ہے انہوں نے. اور بھائی ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے نا. جنرل باجوہ جس طریقے سے جناب انہوں نے اپنے معاملات طے کر لیے تھے نواز شریف کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی جنرل عاصم طے کر لینا. میں صرف یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان سے زیادہ بہادری سے کاٹی. بالکل, انہوں نے بھی کاٹی ہے.
زرداری کی آپ نے سنی؟ اور نام یہ جو ہے سنو ادھر سنو بہادری تھی زرداری کی جیل آپ نے سنی ہے؟ کس کی؟ زرداری صاحب کی بھی میں نے جیل سنی ہے. زبان کاٹی تھی مقبول احمد خان نے, آئی جی جو رائے سندھ کا, زبان کاٹ کے ہاتھ میں دے دی تھی. کیا باتیں کر رہے ہیں یار سوشل میڈیا کے ڈھکوسلوں پہ. ابھی آج سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ان سے ملنے چلا جائے اور ان کو آدھا پلدا کہہ دینا کہ سر جی آپ کو بنی گالا لے جائیں, نہ جناب جنرل عاصم کے حق میں ٹویٹ آیا تو آپ مجھے کہیے گا. وہ تو منتیں ترلے کر رہے ہیں. مارچ 6 2023 آپ نے ابھی بات کی نا کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان سب سے زیادہ بہادر ہیں. مارچ 6 2023 آپ کی سٹیٹمنٹ ہے, نواز شریف سے بہادری ادھار میں لینا ایسے ہی ہے جیسے سنی لیون سے غیرت ادھار میں لینا. یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں نا جب ہم پی ٹی آئی میں ہوتے تھے. اگر اس طرح کی باتیں میں آپ کو سنانا شروع کروں تو بانی تحریک انصاف دنیا کا وہ عجوبہ ہے چوہان صاحب سن تو لینا, بات تو سن لینا. اسی سٹیٹمنٹ پہ آ جائیں, یہ غلط تھا. اس کی کئی ہوئی ہزاروں باتیں آپ کو ملیں گی جس کا نفی آج کر رہا ہے, تو آپ اس کو اٹھا لیں. جس دن میری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوگی نا میں ان سے پوچھوں گا, میں آپ سے آپ کی بات پوچھوں گا کہ ایک وقت تھا آپ نے نواز شریف صاحب کو سنی لیون سے ملا دیا, آج آپ ان کی بہادری کے قصے سنا رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں. اس وقت ذیشان ہم پی ٹی آئی میں تھے, عقیدت کی پٹی تھی. ہم نے کہا بھائی ہم کہتے تھے کہ پالیٹکس رکھو پارٹیوں کے درمیان, اداروں سے نہ لڑو. رانا ثناء اللہ صاحب بہت بڑے جو ہے ناقد ہیں عمران خان صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عمران خان جس بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے نا, چھوڑو اس بات کو, بہادری کو. اللہ صاحب تو میں جیل خانہ جات کا منسٹر رہا ہوں جو ہے نا, میں نے 302 کاٹی ہوئی ہے, 307 کاٹی ہوئی ہے. میں نے 6 مہینے ڈالا جیل 302 میں کاٹی ہوئی ہے. مجھے مت بتاؤ جیل کیا ہوتی ہے اور جیل کے اندر رہنا سہنا اور بہادری سے کاٹنا کیا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس دن اس کو صحیح معنوں میں اس نے ایک دن جیل کٹوا دی گئی نا, اس نے پاؤں پکڑ کے کہنا ہے کہ میری جان چھڑو نہ. وہ گورنمنٹ میں او چھوڑ دو نا یار, کیا اور جن کا آپ بار بار ریفرنس نہ دیسی کے اوپر خود احتساب چل رہا ہے, سنو کرا دیں ان کے نہ دیسی مرغی الاؤ ہے جیل مینول کے تحت. نواز شریف صاحب مٹن گوشت کھاتے تھے. یار سن تو لو نا پوری, بیچ میں ٹوکو نا, میری بات پوری سن لینا. یہ آپ بات کر چکے ہیں, میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صاحب مٹن گوشت کھاتے تھے, قورمہ کھاتے تھے, انار کھاتے تھے, کیلے کھاتے تھے, وہ دعوے دار تو نہیں ہے نا, لسی پیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. آپ ہی دعوے دار بنے تھے کہ وہ بہادر نہیں ہے. وہ اس طرح دعوے دار اس کی سوشل میڈیا نہیں تھی کہ وہ کوئی $6 بلین مین ہے یا کوئی ٹارزن ہے, کوئی رستم یا سہراب ہے. اس کی سوشل میڈیا ٹیم یہ کلیم نہیں کرتی تھی. اس کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کے کتورے جو نا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مافوق الفطرت چیز ہے, یہ جیل کاٹ رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی لیڈر نہیں کاٹ سکا. کیا کہتے ہیں ان کو جیل میں کھچڑی دینی چاہیے, دال دینی چاہیے, کیا دینی چاہیے؟ اس کو جیل کی جو مینیو ہے نا اس کے مطابق ملنا چاہیے. تو یہ دیں نا اس کو, کیوں نہیں دے رہی ہے بھائی؟ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ اس کے معاملات طے ہیں. کس سے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پیچھے گولڈ سمتھ خاندان, پیچھے اس کا سارا پریشر. کچھ بھی نہیں رہا, ٹرمپ بھی اب ان کے ساتھ ہے. ٹرمپ بظاہر ہے نا, ٹرمپ عمران خان کے ساتھ ہے, بظاہر ان کے ساتھ ہے. دیکھو بات یہ ہے, ڈیپ اسٹیٹس جتنی ہے کرنے والی بات کرے سر, ٹرمپ ان کے ساتھ ہے, پوری انٹرنیشنل دنیا ان کے ساتھ ہے. ذیشان صاحب حوصلہ رکھیں نا, میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. میری باتیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی. MI6 کس کے ساتھ ہے, CIA کس کے ساتھ ہے, موساد کس کے ساتھ ہے؟ تو وہ نکلوا کیوں نہیں سکتے اس کو؟ بات نکلوا نہیں سکتے کہ بس روٹی دے سکتے, وہ چسکے دلوا سکتے ہیں. وہ لارنس آف اریبیا اپنا جو پپٹ ہے اس کی لک آفٹر کر سکتے ہیں, لیکن جو چھڑوانا ہے نا وہ پھر پوری اسٹیبلشمنٹ اور پھر فیلڈ مارشل اس سے آگے چلتے ہیں. لوگ اب طے کریں گے پوڈ کاسٹ کو, لوگ دیکھیں گے. آپ کے اوپر میں نے ایک کلپ دیکھا, جو کلپ دیکھ کر میں یہ پوڈ کاسٹ میں نہیں کہہ رہا, جو مجھے خود بھی تھوڑا سا معیوب لگا, اور وہ اس کو آپ سے منسوب کیا گیا کہ جب آپ واپس آ گئے اور جب آپ نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا تو ایک کوئی ہیئر ڈریسر کا ایشو چلا, اور وہ باقاعدہ سہراب برکت صاحب ہیں سیاست.pk کے, انہوں نے بھی وہ واقعہ کوٹ کیا کہ آپ نے کسی نائی کو کٹنگ کے لیے بلایا گھر پہ, اور اس نے کہا جی میں تو نہیں آ رہا, اور آپ نے اپنا بندہ بھیجا, اس نے کہا جی میں نہیں آ رہا, اور پھر اس کے بعد آپ غصے میں اس کے پاس گئے, آپ نے کہا بھی تم کیوں نہیں آ رہے, اس نے کہا جی آپ نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا, میں نے نہیں آپ کی جو ہے وہ کٹنگ کرنی, نہیں تو میں نے یہاں پر لوٹا رکھ دیا سامنے. یہ سوشل میڈیا کے یہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات تھی, آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. پتہ ہی نہیں, پتا ہوتا تو میں ایکشن لیتا. جھوٹ ہے,
یہ میں آپ بتا دیا آپ یہ اس طرح جھوٹ ہے جس طرح ختم نبوت کے منکروں کا گروہ جو ہے نا ان کی بیک کرتے ہوئے. اس کے بعد ایک پوری کیمپین چلی تھی, صرف یہ لاسٹ چیز ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک پوری کیمپین چلی تھی کہ اگر ایک نائی نے چوہان صاحب کو انکار کر دیا تو یہ الیکشن میں تو اب باہر بھی نہیں نکل سکیں گے. اور پھر اس کے بعد میں پچھلے 2.25 سال سے مسلسل اپنے حلقے میں خوشی غمی وعدہ کاٹا. آپ ابھی پروگرام ختم کر کے میرے ساتھ چلیں. کسی کے باپ کا پاکستان ہے جو نا کہ جو اس کی وجہ سے نہ نکلے. نہیں, پہلے میں اس کا جواب سن لینا. کسی کے باپ کا پاکستان ہے. ہم نے جناب ہم نے 56 سال زندگی اور 46 سال پالیٹکس کی ہے, اس پنڈی کی خدمت کی ہے. کسی 2 نمبر جناب قیدی نمبر 420 کے کہنے پہ جناب مجھے یہاں پہ اپنی زندگی بسر کرنی ہے, اپنے گلی محلے میں جانا ہے, ایسی کی تیسی. آپ الیکشن کی سنیں نا آپ نے جو کیا نا, یہ ٹوٹل جھوٹ, یہی تو فراڈ اور فریب ہے. انہوں نے میرے متعلق انہوں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جو ان کا پولیٹیکل مخالف تھا, جو لاجک کے ساتھ ان کو ننگا کرتا تھا. سیاست میں ہو, عدالت میں ہو, معاشرت میں ہو, بیوروکریسی میں ہو, کسی جگہ پہ بھی ہو, عالم دین ہو, اسکالر ہو, انہوں نے اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی جناب وقوعے بنا کے جناب کون سی کمپین نہیں چلائی. اگر نہیں میں کیوں کروں سر, آپ کے اور دفاع کرو یار, والی اتنی بڑی بات ہے سر. 2 ٹکے کے 3rd کلاس پورے کا پورا نیٹ ورک, میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایک نائی نے انکار کر دیا. 2 ٹکے کا 3rd کلاس نیٹ ورک, جبران الیاس امریکن CIA کا ایجنٹ, امریکن CIA کا اہلکار, ختم نبوت کے منکروں کے گروہ سے اس کا تعلق, اور جناب آپ کی امریکی نیشنلٹی ہولڈر, اس کی ٹیم ہمارے متعلق بات کرے جو جن کا بلڈ گروپ P+ ہے, پاکستان پلس ہے. سوراب برکت انہوں نے یہ 2 ٹکے کا آدمی ہے, 3rd کلاس سیاست.PK اینٹی پاکستان انڈین را کے ہاتھوں چلنے والا ادارہ ہے. سن لے میری بات. وہ تو آپ کی خبریں بھی چھاپتے ہیں. تو چھوڑ دو خبریں چھاپنے کو. نقدہ کوکا کی تحریک پہ ناچنے والا سیاست.PK عالمی اسٹیبلشمنٹ, امریکن CIA, اسرائیلی موساد, انڈین را, اس کے اشاروں پہ ناچنے والا جناب وہ ادارہ ہے. آپ کے پاس چھوڑ دے ثبوت یار, چھوڑیں اس کو, اگلی بات کریں. ثبوت نہیں ہے. آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ الیکشن میں اس وجہ سے نہیں لڑا جبکہ آپ نے کہا تھا کہ IPP اس دفعہ گورنمنٹ بنائے گی اور ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا اور وہی جیتے گا جو IPP میں ہوگا. میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ, میرے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے, بانی تحریک انصاف کی طرح, نہ کسی یہودیوں کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, نہ کسی گولڈ سمتھ کا خاندان کا پیسہ ہے. میں ایک اپر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, اور میں نے 2 دفعہ MPA اور 7 منسٹریاں انجوائے کرنے کے باوجود ایک میں اپر مڈل کلاس کے ماحول کے اندر ہی رہتا ہوں. اب الیکشن کے اندر 5 سے 6 کروڑ کا خرچہ ہے. الیکشن کا میں پورا موڈ سمجھ چکا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری پاکستان کی عوام کا اور جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے پورے کا پورے معاملات کنٹرول ہیں. میں پوری بات سن لینا. میں نظریاتی بنیادوں پہ تقریباً کوئی 1 سال سے جنگ لڑ رہا تھا, 1.25 سال سے, 1.5 سال سے, اس نقدہ کوکا کی تحریک کے خلاف, اور ابھی بھی لڑ رہا ہوں. میں کیوں ایسا ایکٹ کروں کہ میں 10,000 12,000 15,000 20,000 ووٹ لے کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو کہ جو اس نقدہ کوکا کی تحریک کے خلاف وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے, میں اس کو نقصان کیوں دوں؟ لیکن آپ پاکستان مخالف کے خلاف لڑ رہے تھے, آپ کا تو جیتنا بنتا تھا. ہمارا یہ تھا کہ IPP کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. اس میں امید تھی, ہمیں بتایا گیا تھا کہ یار آپ کی سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. نہیں مانے وہ. میں نے طے کیا ہوا تھا ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو الیکشن لڑ لیں گے, ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی تو میں ایک اپنا 5 کروڑ پہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے حق حلال کی کمائی میں سے ایک تو میں ضائع کیوں کروں, دوسرا میں PTI کے کینڈیڈیٹ کو فائدہ کیوں دوں ووٹ کاٹ کے. تو میں نے نظریاتی بنیادوں پہ لیکن PTI کو ہرانے کے لیے نون لیگ کے. ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی پنڈی میں کام کیا ہے, ہم پنڈی میں نکلتے ہیں, میرے حلقے میں چلیں, اور ابھی آپ وہ ووٹوں سے ڈر کے آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑا. سر حالات اس وقت جو بنے ہوئے تھے سیاست کے اندر, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. لوگ بیوقوف تو نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ آپ ماحول ایسا بن جاتا ہے پاکستان کے الیکشن میں, کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کبھی بے نظیر کی مرڈر کے ذریعے سے, کبھی لال مسجد کے ذریعے سے, کبھی 2008 کا الیکشن, کبھی 2013 کا الیکشن. تو میں چیز سمجھ بیٹھا تھا, میں ایک سیاسی کارکن تھا کہ بھائی اس الیکشن کے اندر, پھر اس معاملے میں وہ سچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب میں کونسلر نہیں بن سکتا, تو انہوں نے لڑنا ہی نہیں ہے. ایک ووٹ سے بھی ہارا جاتا ہے ذیشان, ایک ووٹ سے بھی ہارا جاتا ہے. آپ ایک ووٹ سے ہارتے, اچھا مثال دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کیوں ہارنے کے لیے 5 کروڑ ضائع کروں؟ ٹھیک ہے, یہ میں نے حکمتاً لگ گیا تھا کہ میں نے نہیں جیتنا, میں نے حکمتاً میں نے کہا جی میں نون لیگ کی سپورٹ کروں. یہ ویسے آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو بالکل ہم تھا کہ جی میں نہیں جیت سکتا, PTI کو ہرایا, پھر ہم نے وہاں قومی کا بھی ہرایا, صوبائی کا بھی ہرایا. ٹھیک ہے. چوہان صاحب, آپ نے
عمران خان صاحب سے آپ سے اختلافات الگ، لیکن پاکستان ہم سب کا ملک ہے. آپ نے عمران خان صاحب سے اختلاف کے چکر میں ہمارا 1992 کا ورلڈ کپ ہی متنازع بنا دیا سر. اور یہ وہ خبر جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، پنڈی میں بیٹھے چوہان صاحب اتنی وائرل. یہ پاکستان مخالف نہیں، یہ پاکستان مخالف نہیں ہے. کیسے؟ اچھا ابھی آپ اس پہ پھر مجھے نہ ٹوکیے گا. ابھی آپ ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ کے بعد ٹوکوں گا. 2 منٹ نہیں، 3 منٹ بعد. چلو 3 منٹ بعد. سر 1992 کا ورلڈ کپ ہوا. اس وقت سے لے کے آج تک پوری پاکستان کی عوام کو اور اوورسیز کو یہ سمجھایا، بتلایا، سکھلایا گیا کہ یہ پورا ورلڈ کپ صرف اور صرف ہولی سولی بانی تحریک انصاف کے سر صدقے، اس کی فیلڈنگ، اس کی بیٹنگ، اس کی کپتانی، اس کی جناب جسے کہتے ہیں نا کہ صلاحیتیں، اس کی وجیلنسی، اس کی ہر چیز کی وجہ سے جیتے ہیں. صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ 92 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں تو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اب اس کو سیاست کے اندر آپ نمبر 1 رکھیں، اس کو ووٹ دیں، اس کو وزیر اعظم بنائیں، اس کو پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں، اسے پاکستان کے تاج و تخت کے اوپر ہمیشہ کے لیے فائز کر دیں. یہ کہانی چل رہی ہے آج تک، 92 سے لے کے اب تک. میں نے صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلی دفعہ جو ریسرچ پیش کی، لوگوں کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکل گیا. اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو وہ ریسرچ سن لو، آج دوبارہ دوہرا دوں. اب یہ اس 3 منٹ کے علاوہ منٹ ہیں، اب سن لیں. چلو پھر اس میں سوال ایڈ کر دوں. سن لیں سے پہلے یہ 3 منٹ یہ اس کے بعد سوال کروں گا. آپ کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت نا 92 میں؟ چھوٹا تھا میں، میرے خیال میں میری کوئی 4-5 سال ہوگی. 4-5 سال. تے اسی پائی جان اس لیے کم از کم جو ہے نا 22-23 سال ساڈی عمر سی. تے اسی ہوش و حواس نال پورے دا پورا ٹورنامنٹ دیکھا ہے. ہم پہلے 3 میچوں کے بعد نکل رہے تھے، ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو رہے تھے، کیونکہ ہم نے جناب یہ ہسٹری مجھے سر پتا ہے. سر میں بتاتا ہوں، ابھی ہسٹری نہیں پتا آپ کو نا، میں بتاتا ہوں کون کو بھی. آپ نے سوال پوچھا میچ پہ آ جائے نا، اردو پوائنٹ کے اوپر آ رہے. اچھا جی، ہم فارغ ہو رہے تھے جی ٹورنامنٹ سے. پھر وہ ایک سکیم اور میکنزم ایسا بنا کہ ایک میچ انگلینڈ کی ٹیم کو ہرایا جاتا ہے بارش کی وجہ سے، کلاؤڈ سیڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، وہ ہارتا ہے تو پاکستان ان ہوتا ہے دوبارہ جناب کوارٹر فائنل کی طرف جانا. ٹھیک ہے جی، یا سیمی فائنل کی طرف. اور پھر جا کے آپ کا وہ سیمی فائنل سے لے کے پھر وہ آگے آتا ہے. یہ تو ایک کہانی ہوگی نا. اصل کہانی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بانی تحریک انصاف آل راؤنڈر، باؤلنگ اور کچھ بیٹنگ. ذیشان صاحب آپ کا جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے نا، انٹرنیشنل لیول کا، نیشنل لیول کا یا لوکل لیول کا، گلی ملے کا بھی ٹورنامنٹ، اس میں ہوتے ہیں آپ کے کرکٹ کے کھیل میں مین آف دا میچ ہر میچ کا. اچھا جی، آپ کا جی باؤلر ہر میچ کا، بیٹس مین ہر میچ کا، پورے ٹورنامنٹ کا بیسٹ باؤلر، بیسٹ فیلڈر، بیسٹ وکٹ کیپر، بیسٹ باؤلر اور بیٹس مین. پھر ہوتا ہے ٹاپ 5. ٹھیک ہے جی، ٹاپ 5 بالر، ٹاپ 5 بیٹس مین، ٹاپ 5 وکٹ کیپر، ٹاپ 5 فیلڈر. ٹھیک ہے جی. پھر ہوتی ہیں آپ کی پارٹنرشپس، بہترین پارٹنرشپ 2 کھلاڑیوں کی بیٹس مین کی حیثیت سے، نمبر 1 اور ٹاپ 5. ٹھیک ہے جی. آپ کی جناب بیسٹ باؤلر، اس کی ٹاپ 5 کے لسٹ میں وسیم اکرم موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی بیسٹ بیٹسمین، اس میں آپ کا جاوید میاں داد اور آپ کا انضمام الحق موجود ہیں. آپ کا آ گیا بیسٹ 5 وکٹ کیپر، اس میں آپ کا اس وقت کا وکٹ کیپر، یا نا میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، وکٹ کیپر موجود ہے. آپ کی آگی بیسٹ پارٹنرشپس، بیسٹ پارٹنرشپ جو 5 تھی اس میں آپ کا جاوید میاں اور انضمام موجود ہے. آپ کا بہترین سپنر مشتاق احمد بیسٹ 5 میں موجود ہے. 3 منٹ جا رہے ہیں سر نہیں، یہ ساری باتیں سنیں. بانی تحریک انصاف کی آ جائیں باؤلنگ اور بیٹنگ، لیکن اس باؤلنگ اور بیٹنگ کی پرفارمنس سے پہلے ایک بھی ٹاپ نمبر 1 کا ایوارڈ اور ایک بھی پہلے 5 بندوں کا ایوارڈ کسی شعبے کا بھی ورلڈ کپ 1992 بانی تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، آپ کے 11 یا 12 میچز ہیں فائنل سمیت. ان میچز کے اندر کسی ایک کے اندر بھی مین آف دا میچ جو ہے نا وہ آپ کا بانی تحریک انصاف نہیں ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز اور سب سے الارمنگ،
جس باؤلنگ کی بنیاد پر تم نے 30-35 سال سے پوری قوم کا دماغ کھایا ہوا ہے کہ یار میں باؤلر بڑا زبردست تھا اور میں نے ورلڈ کپ جناب کس طرح پوری قوم کو جتا کے دیا, اس میں جناب 7 وکٹیں پورے ٹورنامنٹ میں بانی تحریک انصاف کی ہیں اور 11 سنیں 11 آپ منٹوں کو چھوڑو جو میں فیکٹ اینڈ فگرز دے رہا ہوں ذیشان, دنیا میں یہ کسی نے نہیں کی سوائے. ہاں تو میں بتا رہا ہوں ابھی سنیں, چلو میرا چیلنج ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 92 ورلڈ کپ کے اوپر وہ کپتان تھا, تو کیا یہ کپتان کا سہرا نہیں ہوتا؟ نہیں, صرف کپتان کا نہیں ہوتا. جب آپ یہ کہیں کہ صرف میں ہوں, انضمام الحق ایک منٹ انضمام الحق اپنی تشریف کسا کے ہر جناب میچ کے اندر 50-100-70 وہ آپ کو جناب دے. جاوید میاں داد ہیرو ہے. ابے سنو تو صحیح نا, آپ کو ہر میچ کے اندر جاوید میاں داد 50-100 کر کے دے, آپ کو ہر میچ کے اندر سلیم ملک 50-100 کر کے دے, آپ کو ہر میچ کے اندر وسیم اکرم مین آف دا میچ تھا جناب فائنل کے اندر بھی, اور وسیم اکرم کی ٹاپ 5 جناب سیکنڈ نمبر پہ اس کی وکٹیں تھی. وسیم اکرم جناب آپ کسا کے اپنا سب کو جناب آپ کو جتوائے, مشتاق احمد جتوائے, وہ سب نہیں. 35 سال سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ اکیلا ایک بندے کے سر صدقے جیتے ہیں. کون ثابت کر رہا ہے؟ اور یار آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کی پاکستان کی جناب میڈیا کے اندر اور خصوصاً پی ٹی آئی کے میڈیا, میں نے اس کا جواب دیا ہے. ابھی آپ سی آئی اے کے اوپر ڈال رہے تھے کہ میں ابھی اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ ورلڈ کپ کولیکٹیو ایفرٹس ہے, اور اگر انڈیویجول ایفرٹس کہیں گے تو بانی تحریک انصاف کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. تو اس میں بارش کہاں سے کروائی گئی؟ ہم نے تھوڑی جا کے بارش کروائی سر, پاکستانی عوام نے یا سوشل میڈیا نے جا کے بارش کروائی سر. صاحب میں نے جو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیے نا, پبلک سن رہی ہے, بارش کس نے کروائی؟ میں نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ سے. سر بارش کس نے کروائی؟ وہ بھی بتا رہا ہوں. میں نے یہ جتنے دیے نا, ابھی سنیں بارش کس نے کروائی سر؟ 11 میچز ہوئے سر, بارش کی نے کرائی. بتا رہا ہوں سر چھوٹا نہیں, چھوٹا نہیں, یہ ٹاپک کیسا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, سیدھے سیدھے بتا دیں بارش کس نے کرائی ہے. سنو 11 میچز ہیں, 11 میچز میں جناب آپ کے 3 میچز میں 0. سر بارش کس نے کرائی ہے؟ سنو تو صحیح یار, جس بولر کو آپ نے جناب پوری دنیا کا جناب پردھان منتری بنا کے جناب پیش کیا ہوا ہے کرکٹ کی فیلڈ کا اور باؤلنگ کی فیلڈ کا, اس کا کرتوت بھی سن لو نا. بارش تو بتا دیں. ورلڈ کپ کے اندر 11 میچز میں 3 میچز میں اس نے 0 وکٹ. ٹھیک ہے. 2 میچز کے اندر 1 وکٹ. سر عمران خان نے کچھ نہیں. 2 میچز کے اندر 1 وکٹ. صرف 1 میچ کے اندر اس نے 2 وکٹیں لی جو سب سے زیادہ وکٹیں تھی. ٹھیک ہے. وسیم اکرم کا آپ دیکھیں گے ہر میچ کے اندر 3 سے لے کے 6 وکٹیں ہیں. ٹھیک ہے سر. مشتاق احمد کی ہر میچ کے اندر جناب 2 سے لے کے 4 وکٹیں ہیں. مشتاق احمد, اس کو آپ پوچھو نا, جاوید میاں داد بھی بڑے بھائی ذیشان, اس کو آپ 35 سال سے آپ اس کو پوچھو نا. سر میں بحث ہی نہیں کر رہا, نہیں آپ نہیں نہ کر رہے. اور سر انہیں ادھر پوری پاکستانی قوم کی دماغ کی چٹنی بنا دی 35 سالوں میں. 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہی ایک بندے کی وجہ سے. بتا دیں بارش کس نے کرائی؟ بارش جناب آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کرائی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے بارش کی. جی. تو آپ 15 سال تک اس لانچ شدہ بندے کے ساتھ کیوں بھاگتے رہے؟ ریسرچ کی نا, ابھی ہم نے ریسرچ کی, جب آنکھوں سے پٹی اتری عقیدت. اور یہ ریسرچ پوری دنیا میں صرف آپ نے کی؟ سر ہم نے کی, اور میں رکھ رہا ہوں, پوری ہمت سے رکھ رہا ہوں. اور آپ کے اندر قوم کا سر آپ نے ایک ورلڈ کپ کا متنازع بنا دیا ایک بندے سے سیاسی لڑائی میں. سر ایک میچ آرٹیفیشل آپ کی جناب بارش ہوئی, اور یہ جو آرٹیفیشل بارش ہے یہ 60s کے اندر جناب یہ ٹیکنالوجی آ چکی. چلو میں نے ایک چیز آپ سے سیکھی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو آپ کو وہ جو ہے نا شخص ایسے لگتا ہے کہ یار اس سے اچھا کچھ بھی نہیں. 15 سال پی ٹی آئی میں رہے, آپ نے ریسرچ نہیں کرنا گوارا کی. آپ جیسے ہی آپ کے خلاف آپ کو پارٹی سے نکالا گیا آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی. سر یہ زیادتی کی آپ نے ہمارے ساتھ, ہمارا ورلڈ کپ آپ نے متنازع کر دیا. سر آپ تسلی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے, اور آپ کے سارے کیمرہ مین بھی جان رہے ہیں, 35 سال سے 92 سے لے کے اب تک ایک چیز بار بار پوری قوم کو سمجھائی گئی. آپ تو پارٹی میں نہیں نہ تھے, ہم ایک عام سی میٹنگ بھی ہوتی تھی نا, عام سی 15 بندوں کی, ہمیں پہلے سلائیڈ پہ جناب بتایا جاتا تھا آؤ نا مجھ سے لڑو, میں ہوں عمران خان, میں نے ورلڈ کپ دکھایا. ورلڈ کپ کی ٹرافی دکھا دکھا کے جیسے یہ ورلڈ کپ صرف ایک بندہ جیت کے آیا ہے, ایک بندہ نہیں. ورلڈ کپ جیتا جاوید میاں داد, ورلڈ کپ جیتا سلیم ملک, جاوید, انضمام الحق, وسیم اکرم, مشتاق. کیپٹن ہوتا ہے, کیپٹن ہمیشہ آگے رہتا ہے. جنگیں جو ہے نا, جنگیں, میری بات آپ سن لیں, اس کا بھی جواب دے دیے گا. جنگیں ایک نیچے تک جوان لڑتا ہے,
ہمیں اس کا نام نہیں پتا ہوتا, بالکل لڑتا ہے, ہم اس کو کندھوں کے اوپر بٹھاتے ہیں, ہم اس کو لیکن نام نہیں ہمیں پتا ہوتا. لیکن جو چیف ہوتا ہے نا ہمیشہ اسی کا نام ہوتا ہے, جس طرح ابھی ہمارے جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب, صرف اس کا نام نہیں ہوتا, پھر ہم نے شہادتیں دی ہوتی ہیں نا, سب کا نام, جس نے شہادتیں دی ہوتی ہیں اس کو تمغہ بصالت ملتا ہے, پوری دنیا ان کو نشان حیدر ملتا ہے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نشان امتیاز ملتا ہے, لیڈر ستارہ جرأت ملتا ہے. تم ستارہ جرأت بھی اپنے سینے پہ لگاؤ, تمغہ امتیاز بھی اپنے سینے پہ لگاؤ, نشان حیدر بھی اپنے سینے پہ لگاؤ, اور لگا کے کہو کہ اب میری ہر کرتوت کو معاف کرو اور مجھے سیاسی اوتار بنا کر جناب ہمیشہ کے لیے ملک کا وزیر اعظم بنا دو کہ میں نے آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دیا. یہ نہیں کہ کیپٹن کو کریڈٹ ملتا ہوتا ہے, کریڈٹ دو نا, لوگوں کا کریڈٹ دو نا, چھینو. انہوں نے تو نہیں چھینا, چھینا ہے نا, تو آپ نکلے 35-40 سال سے یہ چیز سمجھائی گئی وسیم اکرم نے جناب بانی تحریک انصاف کی وجہ سے ورلڈ کپ جیتا ہے, اس کی باؤلنگ, اس کی بیٹنگ, اس کی فیلڈنگ, اس کے فیصلے, اس کی کپتانی, یہ سارے چھوارے بیچ رہے تھے. انٹرنیشنل سیٹلمنٹ نے مصنوعی جاوید بارش کرا دی, میاں چھوارے بیچ رہا تھا, اس پارٹی کے لیے جاوید میاں چھوارے بیچ رہا تھا, چرخا کاٹ رہا تھا. میں اب کیا آپ بتاؤ نا وسیم اکرم کیا کر رہا تھا. کیا کہوں سر, میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بتایا, ورلڈ کا متنازع بنا دیا. میں تو یہی کہوں گا, نہ بیٹنگ میں اور نہ باؤلنگ میں بانی تحریک انصاف کا ٹکے آنے کا کوئی کردار نہیں, صرف ایک تھا, وہ بھی سن لیں, وہ بھی میں اب کیا اس کے اوپر بتا دیتا ہوں نا, میں بتا دیتا ہوں. ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ورلڈ کپ تھا, اور ہمارے چوہان صاحب نے جو ہے وہ اس کو ہمارا ادھر ہمارا آپ نے سی آئی اے کے کھاتے میں ڈال دیا, کہ نہیں ہے سی آئی اے کے کھاتے میں ڈال دیا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا, ایفرٹس کا نتیجہ ہے, مصنوعی بارش کا نتیجہ ہے سر. وہ نہیں, وہ ایک میچ میں ہوئی, باقی جتنے میچز ہیں جاوید میاں داد کی پرفارمنس 1 نمبر, سلیم ملک کی 1 نمبر, انضمام الحق کی 1 نمبر, اگر وہ مشتاق شاہ کی 1 نمبر, کیا بچتا ہے, وہ تو ایک میچ کی میں بتا رہا ہوں نا, اسی کی وجہ سے آگے گئے نا. لیکن پرفارمنس دی ہے سب کھلاڑیوں نے, اس کی کوئی پرفارمنس نہیں. افسوس ہے, 7 میں نے کہا میں آپ سے گیلا شکوہ کروں گا کہ ہمیں یہ افسوس ہے. پورے ٹورنامنٹ میں کسی ایک میچ میں بھی مین آف دا میچ نہیں, کسی ایک شعبے میں بھی کوئی اس کی ٹاپ 5 میں اس کا نام نہیں ہے, اور تم 35 سال سے کہتے ہیں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ورلڈ کپ جیتا ہے. آپ نے یہ میں نے پوری قوم کو سمجھایا. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ٹی وی شو میں بیٹھ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, کہ ان کا ٹیسٹ کرا لیں, انہوں نے معافی مانگ لی ہے. میں نے پہلی پریس کانفرنس میں ہی مولانا فضل الرحمان سے آپ نے معافی مانگ لی تھی, فضل الرحمان سے لے کے مریم نواز سے لے کے, کہ جو ہم پی ٹی آئی کی عقیدت کی پٹی چڑھا کے اور بانی تحریک انصاف کی شے پہ ہم جو کچھ کہا کرتے تھے ان کے, میں ان تمام دوستوں کو, یہ تو میں نے پہلی آپ نے سب سے معافی مانگ لی, اور اگر کسی دن پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ گئی تو آ جائے, پھر آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ تو آ جائے, میں حکومت کی وجہ سے تو نہیں, میں نے 17 سال پی ٹی آئی میں نون لیگ کی حکومت میں جب بالکل خشک ہوا ہوتا تھا نا ماحول, بانی تحریک انصاف کا بھی اور پوری لیڈرشپ کا, فیاض چوہان سینہ تان کے جناب وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا. جب آپ کی جناب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی نا عدم اعتماد کی پنجاب اسمبلی میں, رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ جتنے بڑے بڑے منسٹر صوبے کے تھے نا, ان کی زبان میں گونگریاں پڑی ہوئی تھی اس دن, سارا میڈیا جانتا ہے وہاں کا. فیاض چوہان 2 گھنٹے بعد اٹھا, اس نے وہ ایک کی ان کی جناب دونوں جو بندے گیلری میں بیٹھے تھے, میں وہ الفاظ استعمال کروں گا. ٹھیک ہے آپ کی بات, ہم نے بھائی جان 17 سال پوری جرت کے ساتھ پالیٹکس کی ہے. میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن چوہان صاحب بیٹھ کے دوبارہ عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہوں کہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ختم نبوت کے پھر اسلامی نہیں کی سپورٹ کے ساتھ جو چل رہا ہوگا, میں نے اس پہ فیاض چوہان اس کے ساتھ نہیں ہوگا. جنوری 18 2024 الیکشن سے پہلے آپ نے ٹویٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو 2-4 لوگ جیتیں گے وہ آئی پی پی جوائن کریں گے, جو 2-4 لوگ جیتیں گے وہ آئی پی پی جوائن کریں گے, جیتے گا وہی جو آئی پی پی جوائن کرنے کی یقین دہانی کرائے گا. اچھا, میں نے کدھر گئی آئی پی پی؟ میں نے آئی پی پی نہیں کہا تھا سر, آئی پی پی ہے سر آئی پی پی ہے, میں لگا دوں گا. میں نے کہا تھا کہ وہ پارٹی کو جناب ٹکے گا نہیں. اب اس کی بھی تفصیل, آئی پی پی 2 دفعہ سر آئی پی پی ہے. میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر وفادار نہیں رہے گا. اب اس کی بھی اب ساری ڈیٹیل سن لو. آئی پی پی کدھر گئی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جتنے 385 بندے ہیں اس وقت, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے جی, اس 365 کے پی کے, پنجاب اسمبلی, وفاق, سینٹ, ٹھیک ہے, ان میں سے بھائی جان تقریباً کوئی 50 سے 60% اپنے اپنے علاقے کے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار کو ایفیڈیوٹ لکھ کے آئے ہوئے کہ بھائی ہم آپ کے وفادار ہیں,
ہمارا بانی تحریک انصاف یا پی ٹی آئی سے جو ہے وہ سیکنڈری اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں یا پاکستان کے وفادار ہیں؟ ہم آپ کے وفادار ہیں. پاکستان کے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے، پاکستان الگ ہے جناب. وہ انڈین را کی نہیں میں بات کر رہا. پاکستان اور ادارہ الگ ہے. پاکستان پورا ایک کلیکٹیو. پاکستان کی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے، ہاں انہوں نے کہا جی ہم وفادار ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نہیں، پاکستان کے. نہیں، پولیٹیکلی ہم آپ کو اوبے کریں گے. اچھا، ہم آپ کو اوبے کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اب اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے، وہ سیاست میں نہیں ہے، آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، سن تو لینا. اچھا جی، یہ لکھ کے دے کے آئے ہوئے ہیں. پہلی چیز، اس لکھ کے دے کے آنے کا نتیجہ ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس وقت وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق چل رہے ہیں. یہ پھر آپ کی خبر گنڈا پور کی طرح باؤنس ہو جائے گی. بھائی باؤنس نہیں ہے، چل رہے ہیں. اور سر وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ کیسے ایفیڈیوٹ لے سکتے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں. سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ خود جا کے گھستے ہیں، یہ خود جا کے بڑھتے ہیں. بھائی یہ جا کے گھستے ہیں اور وہ کہتے ہیں آ جاؤ. آپ کی اطلاع یہ خبر باؤنس ہو جائے گی سر. باؤنس نہیں ہو جائے گی سر، ہو جائے گی. یہ سارے آپ ایک ادارے کو سیاست میں لا رہے ہیں سر. یہ پی ٹی آئی کے وفادار نہیں ہے اس وقت جتنے بھی ہیں یہ سارے. سر ادارے کو سیاست میں لا رہے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ کیسے لے سکتا ہے کسی پولیٹیشین سے؟ بھائی فوج کو نہیں لا رہے نا، ان اداروں کو کہ جن کے ساتھ معاملات سوشل اور پولیٹیکل چلانے ہوتے ہیں، ان کو جا کے یقین دہانی کراتے ہیں. ایک ادارہ بتا دیں. فوج نہیں ہے. ہاں ایک ادارہ بتا دیں. بھائی آپ کے جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے، کوئی ایک ادارہ بتا دیں نا. اداروں کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جن کے ساتھ ایک بندہ بتا دیں سر. اچھا، یہ ایفیڈیوٹ لکھ کے دے کے آئے ہوئے ہیں. کس کو؟ اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کے دے کے آئے ہوئے. کون؟ اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے ایریا کے. اس پہ انہوں نے یقین دہانی کروائی. کوئی بندہ بتا دینا. میں بندوں کا نہیں نام بتا رہا، اتنی بڑی نام میں بتا سکتا ہوں. کوئی ادارے کا نام بتا دیں. بھائی اسٹیبلشمنٹ کہہ جو رہا ہوں، ملک کی وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف یہ نعرے لگاتے ہیں، جس کے خلاف پوری قوم کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ جمہوریت کے اندر اور جناب پالیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہو جانی ہے. اور میں کہتا ہوں اس باؤنس کو چھوڑو. آپ ان کو سیاست میں وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں. وہ منافق پارٹی اس وقت بن چکی ہے، اور لیڈرشپ سمیت، کہ جو لوگوں کو کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ باؤنس ہو جائیں گے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پھر باؤنس ان کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگوں کو لالی پاپ کوئی اور بیچتے ہیں اور خود لالی پاپ کچھ اور کھاتے ہیں. پھر سیاست میں لا. چلو اگلا سوال پوچھیں. آئی پی پی کہاں ہے؟ آئی پی پی موجود ہے آپ کے سامنے. کتنے لوگ ہیں اس میں؟ آئی پی پی میں 5 ایم پی ہے، 5 ایم این اے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے. بھائی نہیں بنا سکے، سیاست ہے. اب آپ کہیں گے نا کہ آپ نے اتنے کم لیے. بانی تحریک انصاف 1997 کے اندر پہلا الیکشن لڑے تھے. نہیں، آئی پی پی پہ بات کر رہے ہیں. میں آئی پی پی کے جواب دے رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے اتنے بندے حکومت بنانی تھی. آئی پی پی ٹک کیوں نہیں سکی؟ یہ فواد چودھری بھی آئے، عمران اسماعیل بھی آئے، وہ آج کل پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو زبردستی ڈالا گیا اس میں. سن لینا، بانی تحریک انصاف نے پہلا الیکشن لڑا تھا، اس کو پورے پاکستان کا ہیرو تھا، ورلڈ کپ جیتا تھا، شوکت خانم بنایا تھا، یہی تھا نا. اس ہائٹ آف ڈیلائٹ کی پاپولیرٹی کے ساتھ پہلا الیکشن لڑا، ضمانت ضبط ہو گئی تھی. لاہور، کراچی، میاں والی، جو جس ڈسٹرکٹ کو آج کل کہتے ہیں نا میرا میاں والی، ہار گئے. ہاں سنیں، فارغ ہو گئی. اس وقت اس کو جناب صحیح سر پہ ہاتھ نہیں نہ تھا، اس وقت صحیح سر پہ ہاتھ نہیں تھا. جب صحیح سر جب ورلڈ کپ جتوا رہے تھے ہاتھ تو تبھی تھا، اسی لیے ورلڈ کپ جتوایا تھا. لانچ کیا تھا نا، لانچ کیا تھا. ڈائنامکس بنتے ہیں، ساتھ ساتھ بنتے ہیں، پالیٹکس کے اندر فوراً نہیں آتے. لارنس آف اریبیا 1916 کے اندر جب آیا تھا نا خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، ذیشان اتنی آپ کی عمر نہیں ہے، میرا تجربہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنے بیان سے تو نہ جی آپ نے کہا پلان کر کے لارنس آف اریبیا شروع میں آیا تھا نا، شروع میں آیا تھا تو اس نے توپیں اور اس نے فائر، اس نے گنیں نہیں چلائی تھیں جناب عرب کے اندر. پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایک مقام پہ پہنچا اور اس کو پہنچایا گیا، اس کے بعد اس سے وہ کام کروایا گیا سلطنت عثمانیہ کو توڑوانے کا. وہی چیز اب. اچھا، پہلا الیکشن 0، دوسرا الیکشن لڑا 2002 میں. کتنی سیٹیں جیتے تھی؟ ایک اکیلی اپنی میاں والی کی، اور باقی جگہوں پہ اس کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھی، اور اس کے ہر کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط. 10 سال لگ گئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی پی پی نے پہلا الیکشن لڑا 5 قومی کی اور 5 صوبائی کی جیتی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے مقابلے میں کوئی برا رزلٹ تو نہیں ہے. کیسے جیتی؟ 5 قومی کی اور 5 صوبائی کی. کون کون ذرا نام بتاتے جائیں. بھائی اس وقت 5 قومی کی ہیں جس میں سے اسپیشل سیٹیں ہیں، اور 3 جناب آپ کی ڈائریکٹ جو جیتی ہیں وہ بتا دینا. اسپیشل ہٹا دینا. ٹوٹل میں کہہ رہا ہوں اسپیشل ہٹا دینا سر. چلو 3 قومی کی جیتی، 3 یا 4 3 قومی کی جیتے ہیں نا. وہ آپ کا خوشاب کا ہے، اور
علیم خان صاحب ہیں اور آپ کا جناب اون سب چودھری کی الیکشن متنازع، سب کی سیٹیں متنازع ہوئی ہوئی ہیں. تو ان کی 2018 کی جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جناب صحیفہ آسمانی کے طور پہ جناب لکھ کے بھیجی گئی تھی. میں خود موجود ہوں. یہ تو کوئی اس کی جنرل فیاض میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے سارے ٹکٹ فائنل کیے 2018 کے. اسٹیبلشمنٹ اس کی ہو جائے تو ٹھیک ہے. نہیں سنے نا, اس کی ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس کو اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج جو ہے نا سپورٹ کرے تو جناب یہ سلوٹ ہے. پاک فوج کا جناب چیف جناب ملک کا باپ ہے, اور اس کو اگر سپورٹ نہ کرو تو یہ سارا دن گالیاں دیں. وہ ٹھیک ہے. اگلا سوال پوچھو. اچھا, یہ جو فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب آپ کے ساتھ آئے تھے, پریس کانفرنس ہوئی, یہ سارے لوگ آئے, یہ کدھر گئے؟ وہ چلے گئے, نہیں تھا حوصلہ ان میں. ڈبل گیم کر رہے ہیں, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں طرف سے جو سوار ہوتا ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے. دوسری کون سی؟ ایک تو پی ٹی آئی میں سوار ہونے کی کوشش, پی ٹی آئی میں بھی اور اینٹی پی ٹی آئی میں بھی. آئی پی پی میں تو وہ تو کہتے ہیں ہم تھے ہی نہیں, ہمیں تو زبردستی کہا گیا تھا کہ جاؤ. اینٹی پی ٹی آئی میں بھی اور پی پی. یار یہ چھوڑ دو, یہ بے پیندے لوٹے ہیں کسی ایک سائڈ پہ. ایک بات یاد رکھنا ذیشان, آپ کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو نا اور کھل کھلا کے جس کشتی میں سوار ہو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو, وہ ایک نمبر بندہ ہوتا ہے. چاہے اس سے ساری دنیا اختلاف کرے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ دل سے, اس کی زبان, اس کا دماغ, اس کا دل, وہ ایک جگہ پہ ہو یہ تینوں, وہ بندہ کم از کم قابل اعتبار ہوتا ہے, وہ نر کا بچہ ہوتا ہے. جو بندہ کہے نا زبان سے کچھ اور, دل سے کچھ اور سوچے, دماغ سے کچھ اور سوچے, اور سارے پاسے جناب پورا رکھے, پچ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرے. آخری سوال ہے میرا, میں ایک ایسی بھی خبر آپ سے لے کے جاؤں گا جو باؤنس نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آج 2-3 تو باؤنس ہو جانی ہے. یہ جو آپ جماعت اسلامی میں بھی رہے, جماعت اسلامی تو گریس اور جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں معیار کے معاملے میں وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی, ذو معنی اور اس طرح کی. لیکن آپ کے حالیہ کچھ ٹویٹس ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں دونوں ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی, یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہتے ہیں تو ٹویٹس. بھائی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ایک ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اس طرح کی باتیں نہیں لگتی ہیں, دونوں ٹانگیں اٹھائی ہیں, دونوں ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں, یہ غلط نہیں ہے؟ یہ لوگ خواتین بھی آپ کے ٹویٹس پڑھتے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں, یہ بانی تحریک انصاف جناب مریم بی بی کو کہتا ہے کہ اتنے جناب دل سے میرا نام نہ لیا کرو, تمہارا میاں ناراض ہو جائے گا. اس ماں کے لاڈلے کو, اس کو آپ وابا کہیں نہیں, غلط کہا تھا. میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ غلط کہا تھا. اس کی ہر چوتھی اسٹیٹمنٹ آج جو اس کی بیوی کے اوپر, اس کی بہنوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ان کی بیوی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, یہ جو کیس ایک ذاتی نوعیت کا کیس چلایا گیا, یہ ٹھیک ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, عدت کا کیس انہوں نے خود جسٹیفیکیشن دی کہ جب برملا تسلیم کیا کہ 1 جنوری کو ہم نے نکاح کیا, وہ نکاح عدت کے جناب ابھی پوری نہیں ہوئی ذاتیات کے اوپر اس طرح کیس بننے چاہیے سیاست میں. جب آپ خود اقرار کر رہے ہیں, انٹرویوز کے اندر مان رہے ہیں کہ ہم نے پہلا نکاح عدت کے جناب اندر کر دیا, پھر ہمیں 18 فروری کو دوسرا کرنا پڑا, اور بھائی پیر پہ تو تم خود کلاڑی مار رہے ہو. اگر تم سے ایک چیز ہو ہی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نے ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا, بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی. آپ نے اشارہ کیا کہ جاؤ جاؤ جاؤ, چلا گیا. دوسری دفعہ پھر آیا, تیسری دفعہ پھر آیا, دوسری دفعہ بھی اس کو کہا چلو چلو چلو. تیسری دفعہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب اس کے اوپر حد لگاؤ, کیونکہ اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ ڈھول پہ جا کے ساری دنیا کو سمجھا دیا, بتلا دیا, تو اب کرو. اور بھائی جب تم نے ایک نہیں, دو نہیں, 20 انٹرویوز کے اندر اور اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر اٹھتے بیٹھتے یہ کہہ دیا کہ تم نے عدت کے اندر جناب نکاح کیا ہے, تو پھر بتاؤ تم قصوروار کسی عدالت کو یا کسی خاور منیکا جیسے اس بغیرت کو آپ قرار تو بعد میں دو گے, پہلے تو بغیرت تم دونوں ہوئے نا, پہلے تو تم دونوں ہوئے. پتہ ہے اس کیس کے اوپر آپ کے ساتھ آرگیو کیوں نہیں کر رہا, جنہوں نے خاندان کے ویلیوز کو جو ہے ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا. میں پتہ ہے اس کیس پہ آپ کے ساتھ آرگیو کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پاس ایک سوال تھا جو آپ کی پرسنل لائف سے متعلق تھا, میں نے وہ نہیں پوچھا. آرگو نہیں ہے, لیکن عمران خان نے مریم نواز کا صرف نام لیا, اور اب کیا ہوا, خواتین کو گھسیٹا گیا, ٹھیک, خواتین کو گھسیٹا گیا, گھروں میں گھس گئے یہ, ٹھیک ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا. آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیوں کیا گیا, کیوں کیا گیا, کیوں کیا گیا, آپ بتائیں نا. آپ مجھے بتاؤ کہ ابھی امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر اور فرانس کے اندر اسپیشلی پچھلے سال برطانیہ کو چھوڑ دو, امریکہ برطانیہ کیوں چھوڑ دو, پاکستان کی بات کریں, امریکہ برطانیہ کیوں چھوڑ دو, پاکستان میں کیوں, جس امریکہ برطانیہ کی جمہوریت کی تم مثالیں دیتے ہو جنا, اور ساری یہ بانی تحریک انصاف دیتا ہے,
کہ اس کی بنیاد کے اوپر جناب پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. اس امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے اندر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرو, وہ ننگا کر کے تمہارے انڈر ویئر تک اتار کے انہوں نے جناب عدالت کے اندر پیش کیے ہیں. پاکستان میں احتجاج کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ادھر ہی رک جاؤ. یہاں اپریل 2022 سے تم ریاست کو, تم پاکستان کو, تم افواج پاکستان کو, تم شہدائے پاکستان کو, تم 25 کروڑ پاکستانیوں کے مذہب اسلام کی جو متفقہ تعلیمات ہیں, مسجد نبوی, خانہ کعبہ, شاعر اسلام, نبی پاک, صحابہ اکرام, سب کی آپ جا کے تصحیح کرو. ٹھیک ہے جی. اور آپ کہو کہ آپ کو 21 توپوں کی سلامی دے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی کسی بھی آپ چاہتے ہیں کہ جو بے ریاست حرمتی کی کرنے رٹ کا کو نہیں چیلنج سوچ کرے, سکتا. میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ تو 9 مئی سے پہلے ہو رہے ہیں. 9 مئی سے پہلے لاہور میں گھسیٹا گیا, اسلام آباد میں گھسیٹا گیا, گھروں میں گھسے ان کو اٹھایا گیا. ہوا ہے جب آپ نے شہزاد بخاری کو زخمی کیا, جب آپ نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا, جب آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا, جب آپ نے عدالتوں پہ حملہ کیا, جب آپ نے آرمی چیف کو غدار, کے اوپر حیران ہوں کہ اگر چوہان صاحب عورتوں کو گھسیٹنے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آپ کہیں یہ جب آپ آرمی چیف کو غدار کہیں گے, سوشل میڈیا پہ آ کے اور ڈولے پھلائیں گے, تو پولیس آپ کے گھر کے اندر گھسے گی اگر آپ گرفتاری نہیں دو گے. جب آپ شہداء کے گھروں میں گھس گئے, ورکروں نے تو کچھ نہیں جب کہا. آپ فوج کی انسٹالیشن کو جا کے تباہ و برباد کریں گے, 9 مئی سے پہلے کی آپ کو بات کر گھروں رہا سے ہوں. پکڑ کے میں لایا 9 جائے مئی گا. سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. شہزاد بخاری کو قومی سانے کا تو آپ کو بھی پتا تھا, آپ بھی نعرے لگاتے رہے تھے سر. آپ کو بھی پہلی کو پتا لگ گیا تھا کہ وہ کر رہا ہے. آپ بھی مارا گیا, شہزاد بخاری کو مارا گیا. اور سر اس سے پہلے کی بات ضلع شاہ کو اپنی گاڑی کے نیچے مار کے, سر اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے, ہر ملک ایک بندہ احتجاج کرتا ہے, میں کبھی بھی احتجاج ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا اور ریاست میں لا نیسنس کریٹ کرنے کی اجازت کوئی ملک نہیں دیتا. سر ایک بندہ, کوئی ریاست نہیں دیتی. سر نہ بادشاہت کے اندر, نہ آٹوکریسی کے اندر, نہ ارسٹوکریسی کے اندر, نہ ڈیموکریسی کے اندر, نہ آپ کی جناب خلافت کے اندر, کسی جگہ پہ نہیں ہے. سر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں احتجاج کرتا ہوں, میرا الیکشن چوری ہوا ہے, جو آپ کا امریکہ, یورپ, برطانیہ کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر اگلا ڈنڈا دے کے پورا جناب منہ سے نکالتے ہیں, اس کو آپ کرٹیسائز نہیں کرتے. میں تو اس چیز کے اوپر حیران ہو رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا. 9 مئی سے پہلے والی چیزوں کو بھی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ریاست کو رٹ کرے, عمرے سے جانے کے اوپر آپ لوگوں کو روک رہے ہیں. پاکستان میں لوگ ہیں تو ٹھیک ہے. ابھی ایک لڑکی ہے حج کو چلی, پی ٹی سپورٹر ہے, خولا چودھری, اس کو روک لیا گیا. اس سے پہلے بڑے لوگوں کو روکا گیا. سزاؤں سے بچنے کے لیے جب سزائیں آنے لگی ہیں تو آپ کو عمرے یاد آ گئے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں. ایک مجرم ہے, آپ کا ملزم ہے, آپ کا مجرم ہے, وہ پاکستان میں آپ اس کو کچھ نہیں کہتے, وہ گھوم رہا ہے, سر عام گھوم رہا ہے, وہ عمرے پہ جانے لگتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں تمہیں جانے دیں گے. نہیں, اس کی سزا آنے والی ہے. وہ جیل میں نہیں ہے, وہ گھوم رہا ہے, اس کی سزا آنے والی ہے دہشت گردی سے. اور سر اس کو پکڑا ہی نہیں گیا. اور بھائی اس کی سزا ابھی تو ضمانت ہوئی ہے نا. اور سر اس کو پکڑا ہی نہیں گیا, آپ نے پکڑا ہی نہیں اب تک اس کو. بہرحال بھائی جان, جو ریاست ایسی بہت سی مثالیں ہیں, جو ریاست کی رٹ کو چیلنج عمرے پہ جانے سے روکنا چاہیے. بالکل, جو مجرم ہو, اور وہ مجرم آپ کو اسی دن یاد آتا ہے جس دن عمرے سے جو جانے لگتے ہیں, ہونے والی ہو, جس کے کیسز چل رہے ہوں, جس کے متعلق انویسٹیگیشن چل رہی ہو, عمرے کے بہانے آپ بھاگ جاؤ باہر. ہاں ٹھیک ہے, آپ بتاؤ نا. باقی ایک چیز بڑی کلیئر ہے, جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, لا نیسنس کریٹ کرتا ہے, فتنہ فساد پھیلاتا ہے دنیا کے ہر معاشرے میں. میں اس سوال کا کنکلوژن اس طرح کر دیتا ہوں کہ عمرے سے جانا, روکنا, خواتین کو گھسیٹنا, گھروں میں گھس کر گھسیٹنا, آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے. جو مجرم ہے, جو قاتل ہے, جو فتنہ فساد کا حامل ہے, جس کے اوپر ایف آئی آر ہے, جس کا کیسز چل رہے ہیں, جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ ریاست کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. یہ ہر سیولائز معاشرے کے اندر بھی یہی ہے, امریکہ, یورپ, برطانیہ اور دوسرے ملکوں میں, بادشاہت کے اندر بھی. جس دن عمرے پہ جانے لگتے ہیں اس دن یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو جانے نہیں دینا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.